السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہماری پہلی ایک ایکسرسائز ہے جس میں ہم نے جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کی پبلیکیشنز ہیں تمام پبلیشرز کو ہم نے بلایا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسیس دیں فائنانس منسٹر سے، کیونکہ آپ لوگوں کے کویسچنس ہمیں انڈائریکٹلی آتے تھے کہ اس اخبار میں یہ چھپ گیا، اس جگہ پہ یہ ہو گیا، اس اکاؤنٹ نے یہ کہہ دیا، تو ریئلٹی کیا ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسیس دی جائے، آپ لوگ ڈائریکٹلی کویسچن کریں ہر طرح کا جو آپ کے دماغ میں کویسچن ہے. اور میں تو یہاں پہ تک بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہارڈ کویسچنس جو آپ کو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو آپ ایون گریل کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں سے، آپ لوگ ڈائریکٹ آج فائنانس منسٹر سے کریں. سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم آئی ول اسٹارٹ. جسٹ میں یہ کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ کیپ اٹ شارٹ، کویسچن کو شارٹ رکھیں کیونکہ ہر پبلشر ایک کویسچن جو ہے وہ کرے گا. تو لیٹ اسٹارٹ فرام یاسر. یاسر پلیز. اور یہ آپشن بھی ہے کہ میرا ایک سوال ہے لیکن اس کے 7 پارٹس ہیں. اٹس آن. ہلو ٹھیک ہے، چل رہا ہے. چلیں. سر میرا نام یاسر شامی ہے اور ڈیلی پاکستان سے ہم، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے. تو کرنا تو میں نے سافٹ کوسچن تھا لیکن ان کے کہنے پہ میں ہارڈ کر رہا ہوں. سر اس بات اپوزیشن میں تھے تو آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو پیٹرول ہے وہ نیئرلی 46 یا 47 پر ہونا چاہیے، باقی جو 52% یا باقی جو ٹیکسیز ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں. لیکن آپ کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو ہے وہ نرخ بڑھے بھی اور اب بھی ریسنٹلی 6 روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا، میں نے یہ پریسائزلی یہ بتا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 46 کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس اس سے زیادہ ہے جتنا ہونا چاہیے. اور جس وقت میں نے یہ کہا تھا اس وقت جو ٹیکس کی شرح تھی اس کے اوپر وہ 52% کے قریب تھی، ٹھیک ہے جی. اب جو ہے کرنٹ شرح اس مہینے کی جو بنتی ہے، جو پرائس ہے وہ اس وقت 23 روپے 75 روپے کے اوپر، تو وہ تقریباً 30% کے قریب ہوتی ہے، یعنی 52% سے وہ کم ہو کے 30% ہوئی ہوئی ہے. تو کیا ہم نے وہی ہے جو ہم اس وقت کہتے تھے. پچھلے سال کی جو ہے اپریل کو اگر میں دیکھ لوں تو پچھلے سال کی اپریل میں جو ٹیکس لگے ہوئے تھے پیٹرول کے اوپر، وہی ٹیکس اگر ہم رکھتے جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں، جو شرح تھی جی ایس ٹی کی، جو شرح تھی اپنے پی ڈی ایل کی ڈیزل پہ پیٹرول پہ، اگر ہم وہی منجمد کر دیتے اور ہم کہتے جی ہم نے وہی چلانا ہے جو پچھلے 1 سال پہلے جو تھا، تو پچھلے 7 ماہ میں ہم نے 97 ارب روپے زیادہ جمع کیے ہوتے پاکستان کے عوام سے. سو ہم نے ٹیکس ریٹ کم کیے ہیں اور جو جس ٹویٹ کی آپ بات کریں اس سے سبسٹینشلی کم کیے. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں جہاں ڈیزل کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ 101% تھا. سو اگر میں اس سے پیک سے کمپیئر کروں جس وقت میں نے سب سے پہلے کرٹیسائز کرنا شروع کیا تھا، میں تھوڑا سا کریڈٹ یہ بھی لیتا ہوں کہ ان کے وقت میں بھی تھوڑا سا ٹیکس کم ہوا تھا کیونکہ میں بولتا بار بار تھا. سو وہ 101% سے کم ہو کے 52% پہ آ گئے تھے، ہم 30 کے قریب آ گئے. بہت شکریہ. سر مائی نیم از کاشف شکیل فرام ڈیلی پاکستان. میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے. گزشتہ حکومتوں میں جب وہ دی گئی آپ لوگوں نے اس کی خوب مخالفت کی، تو اب یہ خبریں ہیں کہ آپ بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہیں. اگر اب دے رہے ہیں تو اب وہ ٹھیک کیسے ہے اس کو؟ اچھا، اس کے اندر جو ہے یہ بہت کنٹروورشل چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے اندر دونوں طرف آپ کر سکتے ہیں. ایک طرف تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ دینے سے تو آپ ان لوگوں کو جنہوں نے دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیا آپ ان کو مراد دے رہے ہیں، اور یہ جائز آرگیومنٹ بھی ہے. اگر آپ میری پچھلی دفعہ جو ٹیکس کی ایمنسٹی اسکیم ہوئی تھی نا، تو میں نے رائٹنگ کے اندر اپنی اعتراضات جمع کیے تھے، اور میں نے اس لیے کی تھی تاکہ تاریخ اس کے بعد آئندہ کوئی پوچھے مجھے تو میں نکال کے دکھا سکوں اور اس کے اگینسٹ میں ٹیسٹ کر چکوں. میرے خیال میں وہ جو بنیادی ہم نے جو اعتراضات رکھے تھے وہ آج بھی ویلڈ ہیں. اگر ٹیکس کی ایمنسٹی اسکیم ایسی آتی ہے کہ اس سے آپ کے ٹیکس پے کا نیٹ نہیں بڑھتا، جو پرانی اسکیمز میں کسی میں بھی نہیں بڑھا، اور یہی آرگومنٹ دی جاتی تھی کہ ہم دیں گے تو وہ سسٹم میں آ جائیں گے اس کے بعد ٹیکس کلیکٹ ہوگا، تو ایک وہ ہے. دوسرا جو بہت ہی کم ریٹ کے اوپر ایمنسٹی دی گئی ہے، وہ میرے خیال میں اس کو انگریزی میں بولتے ہیں مورل ہیزرڈ کریٹ کرنے والی بات ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہر 2 سال کے بعد میرے پاس ایک ایمنسٹی آ جائے گی جس میں 2% کے اوپر جو ہے وہ مل جائے گا، تو یہ بھی ہے.
میں ابھی بھی پوچھتا ہوں، میں بہت لوگوں سے، کل یہاں پہ جیسے میں بتا رہا تھا جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، پرنٹ کے جرنلسٹ تھے، اور ان سے میں نے سوال پوچھا، اور جو عمومی رائے ملی تقریباً کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں بھی ہونی چاہیے. میجورٹی کا یہ تھا کہ ہونی چاہیے، لیکن دو چیزیں وہ کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، کہ اگر یہ آپ کر رہے ہیں پھر تو اگر اس کے بعد بھی نیٹ میں نہ آئے، چلیں یہ نیا پاکستان آ گیا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، چلے پہلے کام کرنے کا طریقہ اور تھا، پہلے حکومتیں ایسی ہوتی تھیں تو اس وقت آپ کو مجبوری تھی، آپ ایسے کرتے تھے، چلیں اگر آپ کو ایک موقع ملتا ہے تو پھر بھی اگر آپ نہ آئے تو پھر کوئی کڑی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہ آئے، صرف ایک دفعہ جمع کرائے اور اس کے بعد پھر ٹیکس نیٹ سے نکل جائے اور اس کو ایمنسٹی مل جائے. یہ دو تین چیزیں جو آئی تھی، ابھی بھی فائنل ڈیسیجن ہوا نہیں ہے، ان پٹ وغیرہ آ رہی ہے، لیکن زیادہ رائے یہ لگتی ہے کہ کیونکہ پاکستان میں معیشت کا نظام ایسا چلتا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک حصہ لوگوں کی آمدنی کا، جائیداد کا، وہ نیٹ سے باہر ہے، تو اس کو ایک موقع دینا چاہیے نیٹ میں آنے کے لیے. جی فاخر رضوی پیج یوبی سے کوشچن ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ماسز تک وہ میسج نہیں پہنچ رہا، تو یا تو ہمارا میڈیا فیل ہو رہا ہے آپ کا پی ٹی آئی کا، یا کیا ریزن ہے، اس پہ کچھ کر لیں. اچھا نہیں، میں تھوڑا سا یہ ذرا سا سمجھیے، یہ سب سے شاید اہم سوال یہی ہے. پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت حقیقت ہے کیا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے، اس کا بیانیہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دو چیزیں ہو رہی ہیں جو عوام کے لیے تکلیف دہ ہیں. ایک تو یہ کہ مہنگائی نظر آ رہی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ معیشت کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ نسبتاً سست ہوئی ہے. یہ دو موٹی چیزیں، بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر، باقی جو آپ کو شور نظر آ رہا ہے نا، وہ شور اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان جس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے نا بڑے بڑے مافیا نے، ان کی دم پہ آیا ہے اس وقت بہت زور سے پیر، تو وہ ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں. وہ جو جعلی جعلی خبریں لگاتے ہیں نا، وہ اس کے دوست جو لگاتے ہیں نا جعلی جعلی خبریں، کہ اسد عمر نے کہا عوام کی چیخیں نکلی، عوام کی نہیں، یہ مافیا کی چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت، اور انشاءاللہ اور نکلیں گی. لیکن واقعی میں عوام کو بھی یہ دو چیزوں کا اب ذرا سمجھیں کیوں ہو رہا ہے. کہاں پر معیشت کھڑی تھی؟ کیا پاکستان میں پہلی دفعہ معیشت اس طریقے کے صورتحال میں پہنچی ہے؟ اگر پہلے پہنچی ہوئی ہے تو پہلے کیا کیا گیا تھا، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری شاید ورلڈ ریکارڈ ہے ہمارا اس کام کے اندر. ایک میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ ہمارا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جیسی ٹرولنگ پاکستانی کرتے ہیں ایسی دنیا میں کوئی نہیں کرتا، اور جو انڈینز کے ساتھ ہم نے کیا ہے پچھلے ایک مہینے میں اس کی مثال ہے. دوسری یہ ہے کہ جتنے آئی ایم ایف پروگرام ہم نے کیے اتنے شاید کسی نے نہیں کیے. 30 سال میں 12 آئی ایم ایف پروگرام کرتے، کیوں جاتے ہیں بار بار؟ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے. بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا آسان الفاظ میں مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنے ڈالر ہیں اور جتنے آپ کو ڈالر چاہیے ان میں اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا کہ اب آپ اپنی بنیادی جو ضرورتیں وہ پوری نہیں کر سکتے. یا تو آپ تیل باہر سے منگانا ختم کر دیں گے، یا آپ کا معیشت کا پہیہ چلنا بند ہو جائے گا، یا آپ جو پرانے قرض ہیں اس پہ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور آپ دنیا سے آئسولیٹ ہو جائیں گے. یہ صورتحال بار بار ہمارے پاس آتی ہے. 2008 میں آئی نئی جیسی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، 2013 میں آئی مسلم لیگ کی حکومت آئی. فرق صرف یہ ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آئی ایم ایف کے الفاظ ہیں. اسی کمرے کے اندر میں ادھر بیچ میں بیٹھا تھا، سامنے میرے آئی ایم ایف کے مشن چیف بیٹھے ہوئے تھے، اور میں بڑی جذباتی تقریر کر رہا تھا. میں ان کو بولا تھا کہ میں اپنے عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوں. اور میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھو یہ 2013 میں یہ ہوا اور 2008 میں یہ ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو اپنی عوام کی اتنی فکر ہے، لیکن جو اس وقت آپ کی معیشت کا بحران آپ کی جب حکومت آئی ہے اس نے انہیرٹ کیا ہے، جو آپ کو ملا ہے ورثے میں، ایسا کبھی اس کا اشر اشیر نہیں ملا. اور پتہ ہے افسوس کی کیا بات تھی؟ کہ وہ سچ بول رہا تھا. جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، اب تو میں کوئی اعداد و شمار بتا چکا ہوں، کسی دن میں جلد کوئی 1-2 مہینے رہ گئے میں آپ کو پورا ایگزیکٹ نمبر، ڈیٹا اور سورس سے نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ جو آج کل اللہ ان کو خوش رکھے جو اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، یہ چھوڑ کے کدھر گئے تھے پاکستان کو. اس کے باوجود جو ہم نے اچھا جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ 2 خساروں سے. سوری میں اس کا لمبا جواب دے رہا ہوں، لیکن یہ سب سے بنیادی سوال ہی ہے. 2 بنیادی خسارے ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کنگال ہو گئے اور آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے. ایک یہ کہ آپ کے بجٹ کا خسارہ ہے. پچھلے سال کیا تھا؟ 2300 ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ تھا، 6.6% تھا.
بجٹ بنا کے گئے تھے 4.1% کا 6.6% کے اوپر خسارہ جا رہا تھا, اور اس کے ساتھ ہی 600 ارب روپے کا بجلی اور گیس کے نظام میں خسارہ آ رہا تھا جو اس بجٹ میں شامل نہیں ہے. یعنی اگر میں اس کو ملا دوں تو وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچا ہوا تھا. ایک تو وہ صورتحال ہے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. 600 ارب روپے کا بجلی اور گیس کے سسٹم میں خسارہ ہو رہا ہے. اب آپ جا رہے ہیں IMF کے پاس اور آپ جا رہے ہیں کہ جی میں نے اپنا بیل آؤٹ کرو. ویسے بھی آپ کو قرضے, بینکس جو ہیں وہ آپ کو لینڈنگ نہیں کر, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آخری یہ جو ایک سال تھا 2018 کا سال تھا جس میں اس میں یہ صورتحال تھی. ہمارے لانگ ٹرم پیپر پاکستان کا اپنا بینک ہم سے لینے کو تیار نہیں تھا. اس صورتحال کے اندر ایک آپ نے وہ خسارہ کم کرنا ہے, خسارہ کم کرنا ہے. اگر بجلی کا خسارہ کم کرنا ہے, اگر 100 روپے کی آپ بجلی بیچ رہے ہیں اور 60 روپے آپ کو وصول ہو رہے ہیں, اگر آپ 100 روپے کی گیس بیچ رہے ہیں اور 60 روپے کی گیس آپ کو وصول ہو رہے ہیں, تو وہ آپ نے گیپ بڑھنا ہے. قیمت بڑھے گی تو اس سے مہنگائی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو ہوا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیرونی خسارہ ہے وہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو $2.5 ارب تھا سال کا. ان کے آخری سال میں $19 ارب تھا. اور جو آخری 3 ماہ تھے نا فاخر ہماری حکومت آنے سے پہلے, مئی جون جولائی, اوسط خسارہ $2 ارب مہینے کا تھا. $2 ارب مہینہ ہمارا بلیڈ ہو رہا تھا. 2 طریقے ہیں اس کو خسارے کو کم کرنے کے لیے, یا آپ اپنی درآمدات بڑھائیں یا درآمدات کم کریں. جو اکنامک تھیوری ہے جو اس کو جے کرو کا نام دیتے ہیں, جب ڈی ویلیوشنز وغیرہ کرتے ہیں, آپ اقدامات کرتے ہیں تو شروع میں ایکچولی ایکسپورٹ ذرا سی انڈر پریشر آتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہوتی ہیں. فوری طور پہ جو اقدام جو آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ امپورٹس کو سکویز کرنا ہوتا ہے. امپورٹس کو جب آپ کنٹرول کریں گے تو اس کا مطلب معیشت کی رفتار جو ہے وہ سلو ہوگی. سو یہ مت بولنا, یہ کسی کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ یہ کو ہماری میڈیا ٹیم جو ہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اس لیے عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یار ہمارے لیے مشکل ہے. حقیقت میں مشکل ہے, لیکن اس میں بالکل جو میں بولتا ہوں نا, جو لوگ بھول جاتے ہیں یہاں والا تو بات ٹھیک ہے. آپ جب آپریشن تھیٹر میں اندر گئے تو آپ کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے, وہ لیٹا ہوا ہے, اس کا جسم یہاں سے کاٹا ہوا ہے, اس کے خون بہہ رہا ہے ادھر, اور ایک آدمی اوپر خنجر لے کے کھڑا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کس قسم کا بندہ ہے, اس نے اس کو کاٹ دیا ہے. جو آپ نہیں دکھا رہے ہیں وہ یہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ سرجن کھڑا ہوا ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا بندے کو, اس کو لے کے آئے اس کی جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. سو یہ صورتحال ہے. ہمارا بیانیے کے اندر بھی بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہمارے بیانیے کی جس طریقے سے کرنا ہے اس میں کمزوری ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ میں 14 گھنٹے دن میں کام کرتا ہوں. میرے لنچ ابھی اپنا سینڈوچ کی میٹنگ کے بیچ میں ابھی 6 بجنے میں 5 منٹ کے اوپر. سو شاید اتنا تھوڑا سا فوکس ہم زیادہ ڈالتے بیانیے کے اوپر تو شاید بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے میں کہا نا, آپ نے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ٹیک آن کیا. مجھے آج تک یاد ہے میں نے ECC میں ایک دن ایک فیصلہ کیا. میں جب باہر نکلا لوگوں نے کہا یار آپ بڑے دلیر ہیں, اس مافیا کو تو کوئی ٹیک آن نہیں کرتا ہے. شام کو فل فلیج اٹیک میرے اوپر شروع تھا میڈیا کے اوپر, اور میرے پاس سارے جرنلسٹ کی کال آ رہی تھی اور وہ سب بول رہے تھے کہ آپ کو پتہ نا یہ کس کارٹیل کا کس مافیا کا اٹیک آ رہا ہے آپ کے پر. میرے پیپلز PTI والے نہیں کہہ رہے تھے, یہ مجھے جرنلسٹ فون کر کے بتا رہے تھے کون خبریں لگوا رہا ہے. سو اگر آپ یہ لینے کو تیار نہیں ہے نا, اس مشکل کے اندر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, تو پھر ریفارم کرنا بھول جائیں. بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اس طرح بہت ساری جو پرسیپشن کا جو ایشو ہے وہ کلیئر ہوگا جتنا زیادہ آپ کمیونیکیٹ کریں گے لوگوں سے. میرا سوال یہ ہے ایز اے لے مین, اور ویسے آئی تھنک یہ سب ہم فیس بھی کر رہے ہیں, بہت سارے جو اس ایج بریکٹ میں 30 سے 35 کی ایج بریکٹ میں آتے ہیں, جابس کی بہت کمٹمنٹ ہے اگین. اور ہم جب پرائم منسٹر کی باتیں سنتے ہیں اور ویسے بھی اوور آل کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, ٹورزم پہ بہت فوکس ہے, اس طرح کی ساری چیزیں تو وہ پازیٹیو ہیں, مگر گراؤنڈ ریئلٹی میں ابھی تک وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, اور بہت زیادہ ایسی سچویشن ہے کہ اصل میں لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ گھبرا گئے ہیں. تو یہ کتنا ٹائم لگے گا کہ جاب مارکیٹ بہتر ہوگی, اور جو خاص طور پہ اس ایج بریکٹ کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا ایز ملے گا؟ آپ نے یہ دونوں جو ہے نا, سب سے پہلے والا یہ تھا فوری سچویشن کا, اب کہ یہ تو ابھی صورتحال ہے, اب آگے ہونے کیا والا ہے. میں ستمبر میں گیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اور وہاں پر مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں اکانومی کے اندر گروتھ ہمیں کب نظر آئے گی. بیکاز وہ فائنینشیل کمیونٹی وہ سمجھتے ہیں کہ جو سچویشن تھی, تو انہوں نے تو سیدھا ہی سوال یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کب آئے گی گروتھ. میں نے اس دن کہا تھا آپ ایک 2 سال کے اسٹیبلائزیشن پیریڈ سے گزریں گے. پہلا جو 6 ماہ ہے وہ ایکسٹریم کرائسس کا پیریڈ ہے جہاں سے سروائیول کرنا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہمیں سارے ایکسپرٹ کہتے تھے نہیں کر سکو گے سروائیو.
उस दिन एक इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत ही टॉप रैंक्ड इकोनॉमिस्ट, मैं बेतहाशा उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने उस दिन, बिकॉज वो प्रोफेशनल आदमी हैं, तो इट वाज वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम। पंजाब में बैठा था, लाहौर में मीटिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, और उन्होंने सबके सामने एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा सर तुम सही कह रहे थे और मैं गलत निकला। सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये तो सीधे बैंकरप्सी के अंदर जा रहे हैं। सो वो क्राइसिस वाला पीरियड अब खत्म हो गया, लेकिन स्टेबलाइजेशन का पीरियड अभी जारी है। स्टेबलाइजेशन का पीरियड 2 महीने में नहीं खत्म होने वाला। मैं दूसरी मिसाल ऐसे देता हूँ ना कि जिस वक्त वो इतनी तेज़ी से आपके डॉलर निकल रहे थे कि आपने बिल्कुल मुट्ठी बंद कर दी, टाइट। अब जो है, क्योंकि हमने सर्वाइवल की स्टेज से आगे आ गए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी खोलनी शुरू करनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी मुट्ठी ये। सो आपको जनवरी 23 का बजट के बाद आपने सुना होगा, बिजनेस ने कहा, जनरली अक्रॉस द बोर्ड तमाम बिजनेस सेक्टर्स ने कहा जी बड़े अच्छे है, ये ठीक डायरेक्शन में है। आपको इंशाल्लाह ताला जून का जो बजट आएगा उसके अंदर भी आपको इकोनॉमी से सेक्टर से ज़्यादातर लोग कहेंगे कहाँ जी ये पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, सर्वाइवल पहले 6 महीने, फिर स्टेबलाइजेशन, फिर ग्रोथ पीरियड। अब आ जाओ इसके ऊपर, लोग जो बताते हैं इसकी भी मैं कन्फ्यूजन, बड़ी लोग कोट करते हैं मईशत 7% की ग्रो नहीं करेगी तो 20 लाख नौकरियाँ सालाना नहीं बन सकती, राइट। ये रूल ऑफ थंब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2008 से 2013 के आदादोशुमार हमें ये बताते हैं कि मईशत की तरक्की की रफ्तार कम थी, जॉब ज़्यादा क्रिएट हुई। 2013 से 2018 मईशत की रफ्तार जो है वो निस्बतन ज़्यादा थी, 4.5% औसतन थी, और उस 4.5% औसतन से कम जॉब्स क्रिएट हुई। तो इस डिपेंड करता है आप प्रायोरिटाइज क्या करते हैं। क्योंकि हमारे लिए जॉब्स प्रायोरिटी है, और वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो इनिशिएटिव्स भी हैं, टूरिज्म का आपको पता है कि उसके जो काम हो रहा है वो अभी समर के अंदर पहला आपको उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। हाउसिंग की अनाउंसमेंट्स अब होनी शुरू हो रही हैं। सो ये शुरू में तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन फेज में, जो सेक्टर्स हम प्रायोरिटाइज करें, जो इन्वेस्टमेंट्स हम प्रायोरिटाइज करें, ये सब वो हैं जिसके अंदर आइडियली हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक, उनमें जॉब क्रिएट करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। हर $1 इन्वेस्टमेंट से नेसेसरीली बराबर जॉब्स नहीं क्रिएट होती, कुछ इन्वेस्टमेंट से कम होती हैं, किसी से बहुत ज़्यादा होती है। हम उन सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं जिनमें जॉब क्रिएशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो। टूरिज़्म है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग है, आपके हाउसिंग है, ये सारे वो, और इस तरीके के आईटी है, विच आर जॉब इंटेंसिव। सो उनके ऊपर हमने फोकस करना है। सो ईयर 3 ऑनवर्ड्स ग्रोथ होगी, लेकिन इसका फ़र्क पता क्या होगा, ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। मुझे तो किसी ने पूछा था कि आप ख़त्म होगी तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने वाकई में आप सक्सेसफुल हुए ये फाइनेंस मिनिस्टर। 2 चीज़ें, अगर गरीब और अमीर के जो हमारा है, लोग 5 साल के बाद हाँ ये कहें यार ये वाकई में जितनी पॉलिसीज़ लाई उन्होंने कोशिश की है कि जो कमज़ोर तबका है उसको सपोर्ट करने की, और दूसरी अगले फाइनेंस मिनिस्टर को IMF ना जाना पड़े, ये 2 होंगे। सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी फ्रॉम दाप। अज़ान की ब्रेक मुज़म्मिल, एक क्वेश्चन में ऑनलाइन एक डॉक्टर साहब में हैं ओवरसीज़ से, डॉक्टर हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि खान साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ऑनेस्ट है, और हम जानते हैं
لیکن وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز کا آپ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اوورسیز انویسٹ کریں سارا کچھ, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وین سم ون فرام اوورسیز انویسٹ ان پاکستان دے ڈونٹ ڈیل ود عمران خان اور اسد عمر, دے ڈیل ود دا کلرکس اینڈ ادر پولیس ادر people, bureaucrats, etc. So his basic question is that when can we expect the change at that level? ایکسلنٹ کویشچن, یہ بہت بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیٹس این ایکسلنٹ کویشچن. سب سے مشکل فارم ریفارم کی ہوتی ہے یہ کہ وہ جب گراس روٹس کے اوپر سیپ ان کرتی ہے اور اسی کے بعد جو ہے سسٹینیبل تبدیلی آتی ہے. یہ لیکن یہ مہینوں کا کام نہیں ہے. دس ٹیکس ٹائم. کے پی میں فوکس کیا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ کرنا چاہتے تھے, ڈیلیز ہوئی انیشلی, پھر اینڈ میں آ کے ریفارم ہونی شروع ہوئی, پولیس کے اندر ریفارم ہوئی. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نظر آئے گی, بٹ اٹس اے لانگ پروسیس. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ. جی مزمل. اچھا پرائمریلی میں ہاؤسنگ اور مارگیج کے اراؤنڈ پوچھنا چاہوں گا. پاکستان میں مارگیج لیس دین 1% کے اوپر ہے. ہمارے ریٹس جو ہیں وہ اتنے ہائی ہیں کہ اگر ہم مطلب گلوبلی اسٹینڈرڈس پہ اگر دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ 3-4% کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, تو ہم 10-11% کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اور جنرلی وہ ایک عام اگر مڈل کلاس کا نوجوان جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یار کس چیز میں انویسٹ کیا جائے, تو وہ کہتا ہے جی فائل خرید لو, 5-10 سال بعد وہ فائل آپ کو پیسے نکال دے گی. اینڈ دیٹ آبویسلی اٹس جسٹ لائک ببل مارکیٹ جو چلی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کیا پلان کر رہی ہے کہ جس میں اگر ہم ہاؤسنگ کی طرف, ریئل اسٹیٹ کی طرف جاتے بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم ڈیولپ کریں, گھر بنا سکیں اس کے اوپر, بجائے اس کے کہ بس پلاٹ کی فائلیں لے کے روٹیٹ کریں. بہت اچھا کویشچن ہے, اور اس کے اندر دو ڈفرنٹ پہلو ہیں یار. ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ فائنینشیل سسٹمز جو ہیں وہ ان پلیس ہونے چاہیے. ہاؤس بلڈنگ فائنینس ہوتی تھی وہ بھی کولیپس کر گئی ہے. لانگ ٹرم کوئی مارگیج کا دیر از ہارڈلی اینی لانگ ٹرم مارگیج مارکیٹ. تو کیا کر رہے ہیں ہم, ایک تو HBFC کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے مارگیج مارکیٹ تاکہ لوگوں کو لانگ ٹرم کیپٹل مل سکے. اگر آپ اس کو ریٹ کو دیکھیں نا, تو لیٹس جسٹ سے کہ میں نے 10% کا اگر میرا لون ہے, 10% کا لون ہے اور 100 روپے کا میں لون لے رہا ہوں, تو میری 10 روپے ہر سال جو ہے اس کے اوپر 10% اگر انٹرسٹ ریٹ ہوگا دینا ہوگا, اور 5% پہ ہوگا تو مجھے 5 روپے دینا ہوگا اس کے اوپر. لیکن اگر یہ لون میرا جو ہے وہ 30 سال کا ہو جائے تو میرا ایکچولی کیش فلو ڈبل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کم ہوتا ہے. تو وہ جو لینتھ بڑھانی ہے نا وہ زیادہ کرٹیکل ہے. زیادہ گریڈ کا فرق ہے وہ بیکاز پاکستان میں انفلیشن زیادہ ہوتی ہے, تو ایکچولی ان دا لانگ ٹرم اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اٹس ریئل انٹرسٹ ریٹ وچ کاؤنٹس. جو دوسرے والا جو اس کا, اور اس کے لیے کیا کریں, جیسے میں نے کہا کہ ایک اسٹرکچرس کریٹ کریں, پھر ایک پاکستان مارگیج ری فائنانس کمپنی جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں. آج ہی میں نے $70 ملین کا ایک اپروول دیا اس میں ایکوٹی ڈالنے کے لیے کہ مارگیج کی بھی ری فائنانس مارکیٹ ہو, کیونکہ ٹیکنیکل ہو جائے گا, ریسک اس کے اندر ہوتے ہیں, وہ ہم نے کرنا ہے. اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر فور کلوجر لاز آر امپورٹنٹ. بینکس اس لیے نہیں دیتے کیونکہ فور کلوجر لا نہیں ہے. وہ فور کلوجر لا جو ہے بنا تھا وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو گیا. اب ایک نیا فور کلوجر لا جو ہے اس کے اوپر کام کریں. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, بٹ یہ امپیڈمنٹس آپ جب کریں گے پھر جا کے, اچھا سپلائی سائڈ سے یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو قانونی طور پہ بندشیں ہیں ان کو ہم کم کرنے کے لیے, بینکس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے جو ابھی میں نے لاسٹ بجٹ کیا اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ جی بینک اگر ایک بڑے بزنس کو پیسہ دیتا ہے یا سرکار کو پیسہ دیتا ہے اور اس کی 100 روپے آمدنی ہوتی ہے تو اس پہ 39 روپے مجھ سے ٹیکس لیں گے. اگر وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کو پیسہ دیتا ہے یا وہ SME کو پیسہ دیتا ہے یا زراعت کو پیسہ دیتا ہے تو اس کی 100 روپے کی آمدنی پہ صرف میں 20 روپے ٹیکس لوں گا, یعنی تقریباً آدھا ٹیکس لوں گا. تو ہم اس کو ان تمام چیزوں کو چینج کر کے ہم کوشش کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ کہ ہاؤسنگ فائنانس جب تک آپ ڈیولپ نہیں ہوگی, ہاؤسنگ سیکٹر نہیں ڈیولپ ہوگا, ہاؤسنگ سیکٹر نہیں ڈیولپ ہوگا تو یہ جو ہم گروتھ اور جو ہم جابز وغیرہ کی بات کریں یہ مشکل ہوگا. Sir, I am Dr. Mohammad Afan Kaisar, representing Pakistan Pioneer and largest digital media network, urdupoint.com. سر میرا کویشچن یہ ہے, میں ڈاکٹر بائی پروفیشن, آپ نے بات کی ابھی کہ لائک اے سرجن از آپریٹنگ تو ہر طرف بلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک میس ہوتا ہے. سر میڈیسن کی پرائسز آر آن اے ہائک, غریب آدمی افورڈ نہیں کر پا رہا. پیٹرول ریسنٹلی کیپٹ آن انکریزنگ, بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کے سامنے آگے رمضان ہے. ڈالر کی پرائس از ناٹ اسٹیبل ایٹ آل, اور وہ کانسٹنٹلی ڈی اسٹیبلائزیشن کو فیل کر رہی ہے. ایک طرف تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ نئے پاکستان میں تیل نکل آیا, پہلے تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ وہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا, اس کی کیا حقیقت ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے پرانے اور نئے پاکستان میں صرف ایک ہی ڈفرینس ہے, اور وہ ہے اسد عمر صاحب کی باتوں کا کہ وہی چینجز آئی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی, اور اکانومی, غریب آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے. میں آپ کو یہ پہلے والا جو پارٹ ہے اس کا میں بڑا تفصیلی جواب دے چکا ہوں کہ کیوں ہم یہاں پر ہیں. پیٹرول کا میں نے آپ کو بتایا
کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو 97 ارب روپے میں پاکستان کی عوام سے زیادہ لے سکتا. سو ابھی تک جو ہوا ہے ابھی جو سسٹم ہے اس کو ذرا سمجھ, چلے پیٹرول پہ تھوڑی سی بات کریں. سسٹم کیا ہے, اوگرا جو ہے کیلکولیشن کرتا ہے جو پاکستان میں زیادہ تر باہر سے آتا ہے تیل, وہ جو تیل امپورٹ ہو کے پچھلے مہینے کی اوسط پرائس ہوتی ہے وہ اس اوسط پرائس کے اوپر ریکمینڈ کر دیتا ہے جی اتنی قیمت کر دیں. 1 اپریل کو جو نئی پرائس آئی اس کے اندر سرکار کا صرف اتنا فیصلہ تھا کہ میں ٹیکس اس کے اوپر لگا ہوا تھا پیٹرول پہ, میں نے 5 روپے کم کر دیا, 6 روپے بڑھایا. اوگرا نے کہا تھا 11 روپے بڑھاؤ کیونکہ قیمت 11 روپے بڑھ گئی تھی عالمی منڈی میں جو آ رہا تھا. میرا تو فیصلہ صرف یہ تھا 5 روپے کم کر دو. جہاں تک دوائیوں کی بات ہے, بالکل آج ہم نے مہنگائی کے لیے ایک اسپیشل ECC کے اندر میں نے ایک سیشن رکھا تھا. ہم نے اینالائز کیا کہ کن چیزوں سے کے اندر مہنگائی ہوئی ہے. گیس کی قیمت بڑھی تھی, وہ ہے. بجلی کی جو ہے وہ تو 70% پاکستانیوں کو جو بجلی جن کے گھر میں لگی ہوئی ہے 70% پاکستانیوں کی 1 پیسہ بھی بجلی کی قیمت نہیں بڑھی تھی, اور جو کمرشل یوزرز ہیں چھوٹے ان 95% کی نہیں بڑھی تھی, لیکن گیس کی بڑھی تھی تو ایک حصہ تو اس کی وجہ سے آیا. بڑی چیزیں پتہ کیا تھی, اشیاء خورد و نوش. ٹماٹر 315% کاسٹ اس کی بڑھی ہوئی تھی, وہ انڈیا نے بین کر دیا, وہ بالاکوٹ کے بعد انہوں نے ایکسپورٹ ایک دم سے پرائس شوٹ اپ کر دی. اسی طریقے سے اور کئی چیزیں تھیں. اس کی میں نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے ECC کی, منڈے تک کا ان کو ٹائم دی ہے, منڈے کو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ فیصلے کریں. ایک ایریا جہاں بہت زیادہ پرائسز بڑھی ہیں وہ دوائیاں ہیں. اب وہ ہیلتھ منسٹر نے کوئی ریکمنڈیشن کی تھی جس کے اوپر ہم نے کی تھی اپروول ان کو دیا تھا کہ پرانی, کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو کمپنیز پرانی ہیں ان کو اتنی لو پرائسز رکھی ہوئی تھی کہ کمپنیاں بند ہو کے پاکستان سے جانا شروع ہو گئی تھیں. سو وہ بھی ایک ایکسیپٹیبل نہیں تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنی شارپ انکریز. سو یہ دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ہم نے تو منڈے کو ہم نے میٹنگ رکھی. یہ 2 بڑے پہلو جو ہیں ان کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. سر پیٹرول کا بتا دیں کہ وہ نکل رہا ہے کہ نہیں, کیا یہ افواہیں ہیں ساری؟ پیٹرول کی ہے, ڈرلنگ ہو رہی ہے, آف شور ڈرلنگ ہے, ڈیپ آف شور ڈرلنگ ہے. پاکستان سے کوسٹ سے کوئی 250 کلومیٹر دور ہے, وہ 5000 میٹر سمندر کی سطح سے نیچے ہے وہ جہاں وہ پہنچنا ہے. ادھر آخری جو میں نے چیک کیا تھا تو کچھ 3500 میٹر وہ کر چکے تھے اور ان کی ڈرلنگ جاری تھی. شروع میں تھوڑا سا ڈیلے اس لیے ہوا تھا کہ کچھ راکی فارمیشنز مل گئی تھیں تو ان کو چینج کرنی پڑی تھی اپنی ڈائریکشن. جب وہ 5000 میٹر پہ پہنچیں گے اس کے بعد ہمیں اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ فائنڈ ہے کتنی بڑی ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پوٹینشیل فائنڈ ہے وہ بڑی ہے. یہ ہائی رسک آپریشن ہے, بہت ایکسپینسو آپریشن ہے, اور کوئی بھی کمپنی, اور وہ بھی ایکسون موبل جیسی کمپنی, صرف اس وقت انویسٹمنٹ کرتی ہے اس قسم کی جب جو پوٹینشیل فائنڈ ہے, جس کی گارنٹی نہیں ہے لیکن پوٹینشیل فائنڈ جو ہے وہ ایک بڑی فائنڈ ہو. اور اگر وہ تیل نکلا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی فائنڈ ہوگی. ویسے پاکستان کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ پہنچے ادھر رمضان میں نیچے, پھر برکت اور ہوگی. السلام علیکم, آئی ایم سرمد فرام پڑلو. اور میرا سوال یہ کہ ابھی ریسنٹلی پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو وار چلی تھی اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کیا ریلیف میجرز یا آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کس چیز میں ہوا تھا, کس کانٹیکس میں؟ یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ان کی ٹریڈ وار جو چل رہی تھی لفظوں کی, انسٹاگرام, سوشل, فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ, اس میں ہم سب نے تو اپنی کوشش کی تھی کہ ہم ملک کے ڈیفینس کے لیے ہم بولیں, تو اس میں گورنمنٹ ہمارے لیے ڈیجیٹل پبلیکیشنز ہمارے لیے کیا آسانی پرووائڈ کر رہی ہے یا کیا ریلیف میجرز ہمیں دینے کو تیار ہے؟ بالکل, دیکھو یہ بڑی امپورٹنٹ آپ چیز کہہ رہے ہو کیونکہ ہمارا جو ہے وہ اس وقت گلوبل نیریٹو کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اینڈ جس طریقے سے پاکستان ایئر فورس اپنی فزیکل لمیٹیشن کو اس نے اوور کم کیا اور پرفارم کیا, اسی طریقے سے آپ سب لوگوں نے یو آر واریئرس فار دا کنٹری. اور میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جب تک ہمارا گلوبل نیریٹو ٹھیک نہیں ہوگا نا تو ہم جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. ابھی دیکھو نا پچھلے 1 مہینے کے اندر انڈیا نے جو ان کے پاس مین پاسبل تھا انہوں نے کوئی پلیٹ فارم چھوڑا ہی نہیں. فیٹف سے لے کے ICC پر ہر جگہ انہوں نے پاکستان کے لیے مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ ابھی وہ لگے ہوئے اور اس کی کامیابی کا ایک عنصر یہ ہے کہ گلوبل دنیا کے اندر پاکستان کا اور انڈیا کا پرسیپشن کیا ہے. اور میں سلائٹ ڈائگریشن ہے, ہر کام اکنامکس کے
کے علاوہ بھی ہوتا. میں ہمیشہ سے لوگوں کو بتاتا ہوں, نوجوانوں کو میں ایڈوائس دیتا تھا, کریئر ایڈوائس, تو ان کو یہ بولتا تھا یار انسان جو ہے نا وہ کیش فلو مشین نہیں ہے, اور آپ کی زندگی کا مقصد نیٹ پریزنٹ ویلیو میکسیمائز کرنا نہیں ہے, اور بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں. سو اٹس اے گریٹ اپرچونٹی پاکستان کے لیے. جو دنیا میں انڈیا نے ہمیں پینٹ کیا ہے, پاکستان دہشت گرد ہے, پاکستان جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, انڈیا ڈیموکریٹک ہے, پیس لونگ ہے, whereas reality as we stand today is the exact reverse. اور اتنا ہمیں زبردست اس وقت موقع ملا نیریٹو بلڈنگ کا. سرکار تو جو کرے گی وہ کرے گی بغیر آپ لوگوں کے ہاتھ میں. سو دیر فور آپ مجھے پلیز لکھ کے ریکمنڈیشنز دو, آئیڈیاز دو, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دس, آئی وانٹ ٹو ڈو دس, دس از گڈ فار پاکستان, بالکل کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ, میں آپ سے کچھ ایک برادرانہ کوشچن کرنے لگا. برادرانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشچن میں ایگزیکٹلی کوٹ کر رہا ہوں زبیر عمر کو. معصومانہ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے ابھی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گروتھ کے فگرز بہت ڈاؤن شو کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ انفلیشن بہت زیادہ آل ٹائم ہائی انہوں نے تو کہہ دیا حالانکہ, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسپیکولیٹ کیا کہ 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کی جاب چلی جائیں گی, 40 لاکھ کے قریب پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے. تو اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ, انہوں نے کوئی کوٹ ووٹ بھی کر دیا, کوئی اسٹیٹ بینک نے بھی بول دیا, ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی بول دیا. ایک تو میں نے پہلے بھی آفر کی تھی زبیر بھائی کو کہ اوپینین جو مرضی وہ فارم کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, اعداد و شمار جو ہے میرے سے لے لیا کرے, آخر کار خاندان کی عزت اور وقار کا سوال ہے, ٹھیک ہے نا. آل ٹائم تو چھوڑ دیں, ان سے بولیں کہ جی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ کو انفلیشن کے ڈیٹا مل جائیں گے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے پہلے سال کے نمبر دیکھ لیں, آپ کو وہاں پہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن نظر آ جائے گی, جو ابھی تک الحمدللہ ہم نے ہٹ نہیں کی ہے. سو کلیئرلی یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, پہلے 6-7 ماہ کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جب آتے ہیں, جیسے میں نے پہلے تفصیل میں ایکسپلین کیا, تو اس کا جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر افراط زر بڑھتا ہے. فرق صرف 2 ہوئے ہیں ہماری اور مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جتنا افراط زر میں اضافہ ان کے پہلے 6-8 ماہ میں ہوا تھا, اس سے ہمارا کم ہوا ہے. اضافہ ہمارے پاس بھی ہوا ہے لیکن ان سے کم ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کے دونوں کے ٹرمز اٹھا کے دیکھ لیں, شروع کے 6 مہینے کے جو افراط زر کا اضافہ تھا جو ہم سے زیادہ تھا, وہ تمام انکم بینڈز میں تقریباً برابر تھا. انفیکٹ فرق کم تھا, انفیکٹ سب سے زیادہ اضافہ جو 20% غریب ترین ہے ان کے اندر تھا. ہمارے یہاں ریورس ہوا ہے, ہمارے یہاں افراط زر میں اضافہ جو غریب ترین ہیں ان پہ نسبتاً کم ہوا ہے, اور افراط زر پہ اضافہ امیر ترین پہ نسبتاً زیادہ ہوا ہے. ظاہر ہے امیر کی کیپیسٹی وہ اس لیے ہوا ہے, اور ابھی بھی یہ اسٹیٹسٹک ڈویژن کا جو سٹرکچر ہے, میں ان سے پوچھ رہا تھا آج کہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ, آپ تو جو امیر ایک امیر ہے اور 10 غریب ہے آپ اس کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں, یہ تو پاکستان کی ریالٹی نہیں ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ جی پہلے کسی حکومت نے کوئی فرق ہی نہیں کیا تھا تو ہم نے بھی سوچا نہیں اس بارے میں. سو یہ 2 فرق ہیں جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے. جہاں تک بے روزگاری کا سوال ہے, نہ حفیظ پاشا نے ایسی کوئی رپورٹ کی, نہ اسٹیٹ بینک نے ایسی کوئی رپورٹ لکھی ہے. سو وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے, لیکن حفیظ پاشا نے ایک رپورٹ ضرور لکھی ہے, اور وہ رپورٹ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے 5 سال میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا تھا. اور انہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے 5 سال میں بے روزگاری کی شرح میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا تھا. جتنا اضافہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا تھا اس سے زیادہ اضافہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جب 5 سال ہمارے ختم ہوں گے تو اس سے بہتر صورتحال ہوگی. لیکن میں پھر وہی بول رہا ہوں, ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو حقیقت کو جھٹلانے والی ہو. اس وقت معیشت کی رفتار میں بڑی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ کیوں ہمیں سست کرنے کی ضرورت تھی, وہ کی ہے. اس کی وجہ سے جاب گروتھ جو ہونی چاہیے ہمیں وہ نہیں نظر آ رہی. لیکن اس کے باوجود یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری, گارمنٹس فار ایگزامپل, بہت بڑا امپلائر ہے. آپ اس وقت گارمنٹ انڈسٹری کے اندر جا کے چیک کریں تو وہ سارے لوگ جو بیچ کے نکل رہے تھے بزنس سے, وہ آج دوبارہ انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک آپ کو نظر آ رہا ہے, بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ تمام وہ نشانیاں ہیں کہ آگے جو ہے وہ انویسٹمنٹ بڑھنے والی ہے, روزگار بڑھنے والا ہے.
Sir, I'm Aman representing वैसे SASIC. सॉरी मैं एक सेकंड, इन्होंने पहले अपनी जो नाम बताया ना तो मैं इम्प्रेस हो गया, मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त नाम रखा है इन्होंने, पढ़ लो कोई। अच्छा फिर मुझे बाद में देना रियलाइज कि नहीं ये पढ़ लो है। Sir, I'm Aman representing SASIC.pk. My question is basically regarding the IMF deal. So I want to know that how would the SAPs affect economic indicators, particularly the inflation in Pakistan, and how will it hit the most vulnerable segment of the society? IMF का जो प्रोग्राम है जी, IMF का प्रोग्राम जो है देखिए दो चीज़ें करता है, और IMF का प्रोग्राम जो है वो क्या होता है कि जाते कब है IMF के पास, जब आप एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में हो, इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, जब आप जाते। तो जैसे मैंने कहा कि आप मीशत को स्लो डाउन भी करने की कोशिश करते हैं, बेरोज़गारी के ऊपर प्रेशर और जो है अफरात ज़र के ऊपर प्रेशर, क्योंकि हम खसारे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन दैट। तो ये तो मुश्किल, अगर आप IMF के पास जाएं या ना जाएं, ये तो आप या ये करेंगे या आप कोई भी रिफॉर्म। अच्छा एक बात ये भी हो सकती है ना कि ना करें, आप ये भी ना करें। जितना गरीब के ऊपर बोझ उस सिनेरियो में पड़ेगा, वो क्यों पड़ेगा, जिस वक्त आपके डिफॉल्ट होंगे, आपका रुपया जाएगा आसमान से बाहर, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रैश करेगी। तो सबसे ज़्यादा तो मुश्किल गरीब के लिए वो है, इसलिए ये किया जाता है कि स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जाया जाता है। जो हमारे कंट्रोल में है वो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको खसारा है वो पूरा करना है, लेकिन वो खसारा का बोझ किस पर डालना है, ये हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है। उसके अंदर हमारी पूरी ज़ाहिर है जो कोशिश है वो यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए जो सबसे कमज़ोर है, बोझ सबसे कम उस पर डाला जाए जो सबसे कमज़ोर है। एक वो हिस्सा है, और दूसरा जो हिस्सा है वो ये कि क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज वहाँ डाले जाएं जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन पोटेंशियल है, ताकि बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकें, उन एरियाज़ में फोकस करने के लिए। और तीसरा पहलू ये है कि अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंकरेज करते हैं, वो बढ़ती है, तो वो सप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। अफजाल अकरम सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि टैक्स रेवेन्यू जो है, अभी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया ये वो, लेकिन एक साइड पे क्या FBR के हमने अगर पिछले कुछ अरसे का ऑब्ज़र्व किया हो, जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं, एक ही चीज़ हो रही है कि जो टैक्स नहीं देगा उसको फेंटी लगेगी, उसको जेल में डाल देंगे या उनके नोटिस हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स फाइलर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको उनके इंसेंटिव जो है कि लाइक आप कॉर्पोरेट में रह के आए हैं, तो आपको आइडिया है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाता है, कि उसको मार्केट किया जाता है। FBR की हर महीने 30 दिन एक्सटेंशन की डेट न्यूज़पेपर में आती है, और उसके बाद अगले 30 दिन FBR की तरफ से कोई उसके ऊपर होमवर्क नहीं होता, किसी जगह पे मार्केट नहीं किया जाता कि आया कि वो टैक्स फाइल किया जाए तो उसका उनको इंसेंटिव क्या होगा। मैंने ज़िंदगी में इस दफ़ा पहली दफ़ा फ़ाइल किया, तो मुझे फ़ाइल करने के बाद पता चला कि मैं तो FBR को 3000 ज़्यादा पे कर चुका हूँ और वो मुझे रिटर्न मिलने की उम्मीद। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन इंसेंटिव्स का पता ही नहीं है। तो अगर FBR अपनी ये जो मार्केटिंग साइड या उस चीज़ को इम्प्रूव करे और इंसेंटिवाइज करे कि टैक्स फाइलर को ये फ़ायदे हैं, और वो थ्रेट वाली बात बिल्कुल ठीक है। समझ गया मैं। चलो जी, हमाद अजहर साहब इसका जवाब देंगे। अच्छा ये वैसे आपके पास है, लेकिन वैसे आवाज़ चली जाएगी वहाँ पर। चलिए, नहीं वो नहीं जाएगा, वो माइक मंगा लो ना इधर। थैंक यू जी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि FBR की तरफ से ऑप्टिक्स जो हैं उनमें भी बड़ी कमी है और एक्शंस में भी कमी है, और ये एक हकीकत है कि बहुत ज़्यादा काम होने वाला है FBR के अंदर। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी शॉर्टेज है इस मरतबा। तो बाकायदा जब लास्ट ईयर के एंड में दिसंबर 15 से पहले हमने एक कंसर्टेड एडवर्टीज़मेंट कैंपेन पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चलाई, प्रोफेशनली उसको मार्केट किया, की वजह से हमें ऑन टाइम फाइलिंग के अंदर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 34% इंक्रीज़ मिला एक साल में टैक्स फाइलर्स का। तो ये बेसिकली उसका नतीजा था। और लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हम एक मरतबा वो कैंपेन चलाते हैं, इसको सस्टेन चलाना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि हम सिर्फ ऑप्टिक्स के अलावा ऑन ग्राउंड इस वक्त हम डीप डाइव करके जो FBR के बुनियादी मसाइल हैं हम उनको पहले ठीक करना चाह रहे हैं। हम नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करना चाह रहे कि हम गलत ऑप्टिक्स दे दें और रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि रियलिटी तो इस वक्त हकीकत में FBR की मुख्तलिफ है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे हम इकदाम उठा रहे हैं। आज भी मेरी मेंबर ऑडिट के साथ
تفصیلی ملاقات ہوئی کہ کس طرح ہم نے جو آڈٹ، وہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑا ڈیٹرنٹ بن گیا نئے فائلرز کے لیے، کہ کس طرح ہم نے آڈٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے آئندہ سے، اس کی پیرامیٹرک سلیکشن کرنی ہے، جو کمشنرز کی ڈسکریشنری پاورز ہیں انفیٹڈ پاکستان میں، کہ کسی کو بھی کسی نقطے پہ اٹھا کے پوچھ سکتا ہے، ایسی انفیٹڈ پاورز کسی دنیا کے ٹیکس کلیکٹر کے پاس نہیں ہوتی. ایون وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اپنے اختیارات اگر استعمال کرتا ہے تو وہ کسی پیمانوں کے اوپر، پیرامیٹرز کے اوپر جج کر کے اس کو کرتا ہے، جو اس کا دل کرے، اس کی سویٹ ویل نہیں ہوتی کہ وہ جو مرضی کر لے. تو یہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال ہونا چاہیے. تو ہم ان ساری چیزوں کو ڈیپ ڈاؤن جا کے ایڈریس کر رہے ہیں. جلدی آپ کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی، اور جب ہمیں آپ کو یہ واضح تبدیلی ہم دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا ہم پورا شور بھی مچائیں گے اور آپ کو اس کے آپٹکس بھی نظر آئیں گے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بتا دوں، جو ریونیو شارٹ فال کی جائے نا، کہ وجوہات جو ہے اس میں ظاہر ہے FBR کی پرفارمنس ہونی چاہیے بہتر. 1/3 تو ریونیو ڈیفرینشیل جو ہے وہ صرف پیٹرولیم پرائسز پہ جو ٹیکس کم کیے ہیں وہاں سے آ گیا. اسی طریقے سے اور ہے وہ ٹیلی کام ٹیکس والا جو ہے وہ رکا ہوا ہے، اور ہم نے امپورٹ کمپریشن جو کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا تھا، 40% زیادہ ٹیکس کلیکشن پاکستان میں امپورٹس پہ ہوتی ہے. جو جب ہم نے امپورٹس کو اتنا اسٹرانگلی کنٹرول کیا ہے تو اس کی وجہ سے ریونیو پہ ڈیبٹ آیا ہے. تو FBR کی پرفارمنس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے وجوہات ہیں. مائک وہ آواز نہیں جائے گی نا سوشل میڈیا میں. مائک دے دیں. No matter how many words you say, people are only going to remember the ones who miss. So keep up your excellent work. اور میرا سوال آپ سے کوئی نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی ہمبل سجیشن ہے کہ ہمیں صرف اپنی پرسیپشن مینجمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ قوم اس قسم کی حکومتوں کی عادی رہ چکی ہے جو 2 روپے کا کام کر کے 20 روپے کا دکھاتی تھیں. تو ہم جو 2 روپے کا کام کرتے ہیں وہ 2 روپے کا پروجیکشن کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک اسٹرانگ کمپریہنسو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اور باقی وہی ہے کہ لوگوں کو اتنا سننا چاہیے، اور بس لوگوں کی رائے کو ڈونٹ ٹیک دیز تھنگس ٹو یور ہارٹ. ان کے سوال بہت اچھے ہیں، میں ان کو نہیں انڈرمائن کر رہی، میں صرف نیگیٹو پروپیگنڈا کی بات کر رہی ہوں. تھینک یو. فہد احمد، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی، کہ یہ پاکستان میں بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. لیکن جو ہمارے پاکستان باہر رہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ٹائم پر ڈالر کی قیمت اوپر جاتی جا رہی ہے، انویسٹ کرتے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا جب پاکستان میں جو ایکسپیکٹڈ ہے جس طرح کہا گیا ہے تو آئے گا، تو ڈالر کی قیمت تو پھر نیچے آ جائے گی. تو یہ ٹائم ان کے لیے کس طرح ہوا، ریلیف کس طرح ان کو ملے گی، اور پاکستانی کب ایکسپیکٹ کریں کہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جو ریٹرن مل رہا ہے اس کے اندر سے ڈی ویلیویشن جو ہے وہ ایک عنصر ہے، ٹھیک ہے نا. سو لیٹس سے کہ ایک گھر میں نے خریدنا ہے اور وہ گھر ابھی 100 روپے کا ہے اور 10 روپے کا ڈالر ہے، تو مجھے $10 کا وہ گھر مل رہا ہے. تو اگر ڈالر جو ہے وہ 15 روپے کا ہو جائے لیکن گھر 200 روپے کا ہو جائے تو میں تو بہتر تھا یار وہ 10 روپے والے ڈالر پہ خرید لیتا. سو اپرچونٹی جس وقت ابھی ہم نے کیا ایکسپلین کیا کہ ہم ایک بہت ہی مشکل دور سے سروائیول سے نکل رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت آپ گراؤنڈ فلور پہ ہو، اب ایلیویٹر نے ادھر سے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ابھی چڑھ جاؤ گے تو آپ ایلیویٹر پہ پورے آرام سے اوپر تک جاؤ گے. آپ تھوڑی دیر بعد آؤ گے تو آپ کو پہلی منزل پہ پوڑیاں دوڑ کے اوپر آنا پڑے گا، پھر ایلیویٹر ملے گا، اور انتظار کرو گے تو دوسری فلور تک دوڑنا پڑے گا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو انفلیکشن پوائنٹ ہوتا ہے نا، میری ساری زندگی جو پرسنل انویسٹمنٹ کی ہے نا وہ اسی فلسفی سے کی ہے. گلف وار کے مڈل میں اس وقت کینیڈا میں رہتا تھا، ایکسون موبل کے لیے کام کرتا تھا. گلف وار کے بیچ میں نے جا کے US اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ کی اور خوب پیسہ بنایا. اٹس دا ٹرن اراؤنڈ جس وقت اسٹارٹ ہو رہا تھا، دیٹس دا ٹائم ٹو میک منی، دس از دا ٹائم ٹو میک منی. السلام علیکم، میرا نام یاسر ہے، میرا تعلق آئی ڈیڈ ہیو ملٹی پارٹ کویسچنز فار یو. سو ہم نے یہاں جابس کی بات کی، جاب کی بات کی، تو نالج اکانومی، مائکرو انٹرپرنورشپ یا اسٹارٹ اپس کے بغیر یہ چین کمپلیٹ نہیں ہوتی. Now the question I had was کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپ سین از پراسپرنگ اور
there is reasonable amount of VC money coming in. Now, do we have a plan, long-term and short-term plan, to facilitate कि VCs के लिए it's easier to make investments and then take the gains outside, or is issued in an early stage company? And secondly, and how do we create exit for those VCs? Because अभी market में given के बहुत rare cases में IPOs होते हैं, so how do we create secondary markets for those VCs? What's the plan for that? And the second question was that traditional businesses generally यहाँ पर taxes नहीं pay करते या दो accounting books चला रहे होते हैं. Now startups, because they are mostly tech front, they get spotted fairly quickly and they can't compete, because if they are paying taxes, then there's absolutely no value proposition for them for doing business, because market में एक चीज़ सस्ती मिल रही है वो उस rate पे नहीं दे सकते. Now I'm not asking for tax scheme startups or something. I'm just saying, what are your views on creating or documenting a largely undocumented economy through technology-based startups and creating a framework on top of it? Thank you. अच्छा, दो चीज़ें जो आपने की, एक तो पहले वाला वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, डीप तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, बट हम कल भी एक मेरी मीटिंग हो रही थी, हमारे बहुत सक्सेसफुल एक प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हैं सिलिकॉन वैली बेस्ड, वो आए हुए थे अमेरिका से. मैंने उनसे कहा था काम करने के लिए, वो मुझे एक पेपर भी दे के गए हैं. वी हैड इनिशियल मीटिंग, और ये इस फ्रंट के ऊपर वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी की लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए इंशाल्लाह ताला विल बी डेवलपिंग सम एक्शन देयर एज वेल. एग्जिट की जहाँ तक बात है, यू हैव टू, इट्स नॉट जस्ट द स्टार्टअप. आपकी जो कैपिटल मार्केट है ना, वो कैपिटल मार्केट इस वक्त पाकिस्तान के बिजनेसमैन को अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रही है एज अ एवेन्यू फॉर रेजिंग मनी. सो अगर आप देखें कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो एक्टिवली ट्रेडेड लिस्टेड कंपनीज हैं वो प्रॉब्ली उससे कम है जो 15 साल पहले थी. सो एसेंशियली द मार्केट इज इररिलेवेंट. एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का नया हमने पॉलिसी बोर्ड बनाया है, नए चेयरमैन आए हैं, और उनको कहा यह गया है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो ये नहीं है इंडेक्स किस पे है, वो ये है कि आप कितने IPOs जो हैं वो हो रहे हैं, हाउ मेनी नए सेक्टर की इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी की कंपनीज जो हैं, दे आर बीइंग एबल टू एक्सेस द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. एक बड़ी अच्छी खबर हुई है, वो प्रॉबेबली आप में से किसी तक पहुंची नहीं होगी क्योंकि वो अच्छी खबर है. पाकिस्तान की वो इंडेक्स जो है वो 3000 पॉइंट पहले ऊपर गया था, 3000 पॉइंट नीचे चला गया, वो ऐसे पता नहीं क्या तबाही हो गई, जुल्म हो गया. द रियल टेस्ट एज आई सेड फ्रॉम एन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू इज how much capital is getting mobilized. पाकिस्तान की तारीख का बिगेस्ट एवर IPO बाय प्राइवेट कंपनी हैज टेकन प्लेस. और उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग काम जो है वो ये है कि वो कंपनी करती क्या है. वो कंपनी कोई बहुत बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी नहीं है, वो कंपनी जो है वो कोई IPP नहीं चलाती, वो कंपनी एक ऐसा काम करती है जिसको हमने इनकरेज करना है. एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, एक्सपोर्ट मार्केट्स के अंदर compete करती है और कामयाब होती है. इट्स एन एक्सपोर्ट कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी, 5 बिलियन रुपीस का IPO हुआ है सक्सेसफुली. So that's it's the overall capital market reform, and VC का स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया. सेकंड वाला पार्ट क्या था आपको क्वेश्चन का? टैक्स. अच्छा, इसके लिए मैं समझ गया, उसकी जो याद आ गया मुझे, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ना, ये बाकी तो टैक्स रिफॉर्म हमारा सर जो है इंशाल्लाह ताला बेहतरीन टैक्स रिफॉर्म कर देंगे, और शहद और दूध की नहरें इधर बहेंगी सब. मैं कुछ और कहने वाला था, मैं रुक जाता हूँ इधर ही. अच्छा, फिर लेकिन जिस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त रिलाय कर रहा हूँ ना, इसको ना बाईपास, ये सारा FBI रिफॉर्म बाईपास होने वाला है. दैट इज़ वाई उस दिन मैं इतनी तारीफ कर रहा था. फिनटेक इज द सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस. जिस दिन आपका डिजिटल इकोनॉमी पे आप मूव कर गए, ठीक है ना, ये खुद ब खुद आपकी जो है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और ग्रे इकोनॉमी और ये जो RTOs के मजे वशे हैं ना, ये सब बंद होने वाले हैं. एंड वो EMI रूल्स, दैट्स व्हाई आई चेक, मैंने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट से चेक किया, मैंने उसके बाद भी फ़ोन करके चेक किया. आई गॉट एक्सेलेंट रिव्यूज़ फ्रॉम एवरीबडी कि स्टेट बैंक ने जो ये EMI रूल्स अभी पेमेंट रूल्स जो किए हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. उसके अलावा जो है हम प्लेयर्स को नए अली पे की एंट्री पाकिस्तान में वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. आई थिंक हम बिल्कुल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इस वक्त ई-कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स, ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा इंशाल्लाह ताला. एंड देन ये जो डिस्क्रिपेंसी है, बिल्कुल आप सही कह रहे, जो
रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर है उसके के तो खिलाफ स्टैक टेस्ट होगा हमारा सिस्टम है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी दोनों एंड से। ये भी जो रिफॉर्म करेंगे प्लस ये जो मैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। आदिल मंसूर फ्रॉम बिजनेस रिकॉर्ड। चल रहा। अच्छा, नंबर 1 सरमाया के प्लान्स फॉर PIA एंड PSM क्या है? सेकंड, फूड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर में सबसे हाईएस्ट था इस बार। एग्रीकल्चर इमरजेंसी की हमने बात सुनी थी इनिशियली, यील्ड्स इस साल गिरी हैं, व्हाट आर आवर प्लान्स अगर उस पर थोड़ी सर जी। सरमाया का जो है, सरमाया का पहले मैं बता दूं कि क्या क्या अभी तक हमने कर दिया है। एक सरमाया को ये पूरे हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है इसको एलिवेट करने के लिए इन द इम्पोर्टेंस एंड फोकस दैट इट गेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, हमने एक नई कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज बनाई है। प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं। नॉर्मली जो कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चेयर करते। मोस्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़ आर चेयर्ड बाय मी, खुसरो बख्तियार चेयर्स द कैबिनेट कमेटी ऑन CPEC, बट ये वाहिद कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं, जस्ट टू गिव दैट इम्पोर्टेंस वहाँ पर। सरमाया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनकी पहली मीटिंग हो गई। दे जस्ट हैड पिछले संडे को, मुझे इतवार को भी नहीं छुट्टी मिलती, सो संडे को हमने उनके साथ मीटिंग भी की है इसके ऊपर जो उनके इनिशियल प्लान्स हैं तो वो तो डेवलप हो रहे थे, बट वी डिडंट वांट टू वेट क्योंकि वहाँ पे अभी CEO का ऐड निकला है, एप्लीकेशंस आ गई हैं, वो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करेंगे CEO, CFO और दूसरी जो की पोजीशंस हैं उनका। सो इट्स गोना टेक अ फ्यू मंथ्स बिफोर सरमाया इज इन अ पोजीशन, बट हम इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। तो स्टील मिल एंड PIA दोनों के लिए हमने मैंडेट दिया था रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स का। PIA की प्रेजेंटेशन मुझे इसी कमरे के अंदर हो चुकी है। लास्ट वीक मैंने उसमें रात को 9 साढ़े 9 बजे तक बैठे हुए थे, यही कर रहे थे। आई गेव अ नंबर ऑफ कमेंट्स, वो उन्होंने अब इनकॉर्पोरेट कर लिए होंगे। कल प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन है PIA के रिवाइवल प्लान्स की। सो एक वहाँ से इंडोर्समेंट होने के बाद फिर हम जो है ECC के अंदर जाके उसको फॉर्मली अप्रूव कर देंगे। स्टील मिल के ऊपर जो है इस वीकेंड पे मुझे प्रेजेंटेशन है, रज़ाक दाऊद एंड मुझे वो प्रेजेंटेशन होगी। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगेन बोथ ऑफ दीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल ECC शुड बी इंडोर्सिंग द रिवाइवल प्लान्स, टर्न अराउंड प्लान्स फॉर PSM एंड PIA बोथ। एग्रीकल्चर के ऊपर वो बड़ा तफसीली, जैसे आपने कहा कि एक एजेंडा डेवलप किया गया है, लेकिन जो यील्ड इम्प्रूवमेंट्स की आप जो बातें करें ना, इफ़ यू लुक एट उसके कोर कंपोनेंट्स जो हैं, नन ऑफ देम इज़ बिल्कुल क्विक फिक्स। कुछ तो है कि एक इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जांपल R&D ख़त्म हो गई है, आपकी नई वैराइटीज़ नहीं आ रही, दैट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस आपके। सेकंड, वाटर यूज एफिशिएंसी इज़ अ मैसिव इशू। मार्केट्स नहीं है, कनेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विद द मार्केट्स इज मिसिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट जो है, अगर आप अच्छे फोकस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन 2 years 3 years you'll start to see the gains out of that. Immediate वो इतना नहीं होगा, immediate के भी actions हैं, but those are, उससे आपको immediate को relief भी मिलेगी, but those are not the things which will completely turn around and sustainable path के ऊपर डालेंगे। जी सर, शाहिद कुरैशी GTV, आपसे अक्सर इंटरेक्शन हमारा रहता है इकॉनमी के हवाले से। मैं एक कमेंट करूंगा और एक सवाल भी करूंगा। पाकिस्तान की अगर मईशत की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो दरामदात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ वो शौकत अजीज़ साहब के दौर में हुआ, यानी मुशर्रफ इरा में हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई। ये तमाम जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे पर तनकीद भी करती रहीं कि उनकी मुआशी पॉलिसी की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान की जो मईशत है वो मनफी साइड पे चलती गई। अभी आपकी जो हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नए नारे के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उन्हीं की वजह से ये ख़राबियाँ पेश आईं। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये तमाम जो ख़राबियाँ हैं काफ लीग के दौर में हुई, मुशर्रफ इरा में। और मुशर्रफ इरा के तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, तमाम जो लोग हैं वहाँ के स्टेट बैंक के गवर्नर थे या ब्रिगेडियर थे या जर्नल थे, वो तमाम आपकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं। और अभी आप मईशत को ठीक करने की बात करते हैं। गुज़िश्ता 9 साल में देखा गया है आपने वही मुआशी पॉलिसी अपनाई है जो कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब, उन्हीं की मुआशी पॉलिसियाँ चलती रही हैं। आपके मुशीर तिजारत हैं रज़ाक दाऊद साहब, उनसे जब ज़राअत के हवाले से जब 2 माह गुजर गए थे PTI हुकूमत की, सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी हम ज़री एमरजेंसी ला रहे हैं। 9 माह गुजर गए, अभी तक कोई अमली इक़दामात नहीं देखने में मिल रहे। वही
طریقہ کار جو کہ پچھلے ہی حکومتیں کرتی ہیں. 5 سال گزر جاتے ہیں جی, گزشتہ حکومت نے خرابی پیدا کی, اب ہم کیسے کریں. اور آخر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں, کیا یہ آپ جو اپوزیشن ہے اس کو NRO دینے جا رہے ہیں یا پاکستان میں معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کیا جا رہا ہے؟ صحیح. اچھا جی, آپ نے 2-3 باتیں بولیں. پہلی بات تو آپ نے مجھے تو کنفیوز ہی کر دیا. آپ نے کہا کہ شوکت عزیز کے وقت میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی تھی معیشت کی, پھر آپ نے کہا کہ آپ تو ترقی کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس. نہیں سر, میں نے کہا کہ اس دور میں سب سے زیادہ ہماری درآمدات بڑھی. اچھا, امپورٹ, سوری, برآمدات سب سے زیادہ شوکت عزیز صاحب کے دور میں. اچھا صحیح. اچھا, اس وقت جو ہماری اکنامک ٹیم ہے وہ اچھی ہے بری ہے, وہ پالیسی اچھی کر رہی ہے وہ نہیں کر رہی, وہ ظاہر ذمہ داری ہماری ہے. وہ ہم ذمہ داری اس کی شوکت عزیز صاحب پہ یا مشرف صاحب پہ نہیں ڈال سکتے. جو بھی ہے, جو اچھا برا ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے, تو اس کی ذمہ داری تو ہم ہی قبول کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی آخری والا, آپ کا جو پورشن تھا, آپ نے کہا کہ یہ ایمنسٹی کیا پولیٹیشنز کے لیے جا رہی ہے, پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہیں ہوں گے. اگر یہ آئی بھی, یہ تو پکا ہے کہ اگر ایمنسٹی آئی بھی تو پبلک آفس ہولڈر اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا, نہ سول سرونٹ ہوگا, نہ پولیٹیشین ہوگا, تو ان کے لیے تو نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل کچھ صحافی تھے جن کی رائے یہ تھی کہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ پیسہ تو انہیں کے پاس ہے, تو ان کو ایمنسٹی, تو اگر پیسہ لانا ہے تو ان کو دو ایمنسٹی. لیکن میرے ایسا ہوگا نہیں, ان کے لیے ہوگا نہیں. اچھا, ایک دو آن لائن کویشچن, ایک بیسکلی بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ کویشچن, اور اس کی بیسس یہ ہے کہ ہمارے کچھ ٹی وی پروگرامز پہ اسحاق ڈار صاحب آج کل. سوری, میں یہ تو بتانا بھول گیا یار, آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری پالیسیاں وہ ہیں جو اسحاق ڈار کی تھیں. اسحاق ڈار کہہ رہا ہے اسد عمر کی پالیسی نے ملک تباہ کر دیا. صحیح. اچھا چل, تو 40 سال سے اسحاق ڈار یہی کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر نے معیشت تباہ کر دی. صحیح چلیں. اب ان کا بیسکلی وہ جو آ کے ہر چیز جو ہے وہ اسی چیز پہ ڈالتے ہیں کہ ڈالر ڈیویلیو ہو گیا, ڈالر ڈیویلیو ہو گیا. اسٹارٹ پروگرام وہ ڈالر ڈیویلیویشن سے کرتے ہیں, اینڈ پہ بھی, اور اس کو ایک مدر آف ایول بنا کے پیش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. میرا خیال میں ایک چیز دفعہ آپ ونس اینڈ فار آل تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ کس طرح انہوں نے روپی کو اوور ویلیو رکھا, کس طرح نقصان پہنچایا اس چیز نے ہمیں, اور اگر ہم اس کو اس وقت ڈیویلیو نہ کرتے تو اس کا ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے. اچھا, میں اس کے دو پہلو ہیں, اس کے میں دونوں پہلو آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کے وقت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, جو آج تک کبھی بھی نہیں ہوا تھا, یہ زرداری صاحب بھی نہیں یہ کارنامہ سر انجام دے سکے, کہ ایکسپورٹ جو ہیں وہ گر گئیں. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 5 سال پہلے سے ایکسپورٹ ہماری کم ہو. امپورٹ جو ہیں وہ تیزی سے بڑھتی رہیں, اور وہ جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت بھی امپورٹس جو ہیں زیادہ تھی, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان نے کبھی اس کے کوئی اشر اشیر نہیں دیکھا. صرف 1 سال تھا, وہ بھی اس سے کم تھا, جس وقت گلوبل کموڈٹی شاک لگا تھا اور $140 پہ تیل پہنچ گیا تھا, پیپلز پارٹی کی نئی حکومت آئی تھی. ادروائز جو ہے پاکستان نے کبھی اس کا اشر اشیر نہیں دیکھا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے. تو ایک تو ان کی پالیسیوں کا یہ نتیجہ نکلا جس کی وجہ سے ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے. لیکن میرا جو ہے دوسرا جو پہلو ہے نا وہ زیادہ غور طلب ہے. اب یہ آپ نے اب ارینج کرانا ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام کرانا ہے جس میں 2 شرکا ہوں گے. میزبان آپ جو مرضی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں, شہباز رانا کو بٹھا دیں, لیکن پارٹیسپنٹ اس کے اندر صرف 2 ہوں گے. ایک ہوں گے جناب اسحاق ڈار اور دوسرے ہوں گے جناب مفتاح اسماعیل. اور اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے $105 کا جو ڈالر تھا 2017 کے آخر تک, وہ الیکشن تک 127 تک کیوں پہنچا دیا, اور یہ ملک کی تباہی کیوں کی تم نے. اور پھر مفتاح اسماعیل ان کو بتائیں گے کہ جی آپ جو تباہی کر کے گئے تھے, جو ایکسپورٹ گرنی تھی, جو امپورٹ گرنی تھی, اس لیے میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں, 105 سے 127 گیا تھا 7 مہینے میں ڈالر. ہمارے 7.5 مہینے میں اس کے بعد جو ہے وہ مزید کمزوری آئی ہے ڈالر کے اندر, وہ کوئی اور $14 اور گر چکا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے زیادہ تیزی سے گر رہا تھا ڈالر. نہ مفتاح اسماعیل نے گرایا تھا, نہ ڈالر اسد عمر گرا رہے ہیں. ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے ان معیشت کی پالیسیوں کی وجہ سے, جہاں $19 ارب کا خسارہ کھڑا کر دیا آپ کے سر کے اوپر. یہ میں پہلے بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں. دیکھیں ڈالر جو ہے ایکسچینج ریٹ ہے
وہ ایک جس طریقے سے مارکیٹ میں آپ کوئی بھی چیز خریدتے بیچتے ہیں نا, تو وہ ایسی ایک کموڈٹی ہے, ایکسچینج کرنسی بھی ایسی کموڈٹی ہوتی ہے. میں ابھی آنے والے ہیں, ابھی آپ چند ہفتوں کے بعد میری تھیوری کا ٹیسٹ کر سکیں گے کہ پہلی رمضان کو آپ اچانک دیکھیں گے کہ امرود بھی مہنگے ہو گئے, کیلے بھی مہنگے ہو گئے, کیونکہ سب کو افطاری پہ کھانی ہے چاٹ. جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائی کم ہو تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جب آپ جو ڈالر کما رہے ہیں وہ کم ہے اور ڈالر جو خرچ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے اور ان میں گیپ بڑھ گیا ہے, تو آپ کا روپیہ گر جائے گا بھائی. یہ سادہ سی چیز ہے جو کسی ٹھیلے والے کو بھی سمجھ میں آتی ہے. سر شہباز ہونا فرام دا ایکسپریس ٹی وی. دو سوال ہیں. ایک جو گراس پبلک ڈیٹ ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کافی کنسرن رہا تھا حکومت میں آنے سے پہلے. آپ لوگ نے اپنا جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک ہے وہ آلموسٹ آپ لوگ فائنل کر چکے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دی ریشیوز آف ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بائی دی اینڈ آف دا پی ٹی آئی ٹرم, بوتھ ان ٹرمز آف دی سائز آف دی اکانومی اور ایبسولوٹ ٹرم میں بائی 2023. سیکنڈلی آفٹر نوئنگ دی گراؤنڈ ریئلٹیز. سوال الاؤڈ تھا. جی سر, ایک سوال الاؤڈ تھا, 2 پوچھ چکے آلریڈی. اسی سے ریلیٹڈ ہے نا, آپ کا قرضہ کیوں بڑھتا ہے ٹیکس کی وجہ سے. پارٹ 2 آپ نے خود ہی کہا تھا. سر جو پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ 8,000 ارب روپے کا جو ایف بی آر ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر لے گا. اب انہوں نے اس وقت تو نہیں کہا تھا, پریزیومیبلی 5 سال میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایف بی آر کے حالات ہیں اور گیون دی چیلنجز آپ جو فیس کرنے جا رہے ہیں, آپ 8,000 کے جو ٹارگیٹ ہے اس کو ریئلسٹک سمجھتے ہیں اور دس کین بی ڈاؤن ورڈ ریوائز؟ جی اچھا, میں دونوں پہلے دوسرے والے کا جواب دے دیتا ہوں. بائی انٹرسٹنگ, یہ اس لیے نہیں تھا کہ پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی, کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ایکسرسائز جو ہم نے کی ہے 2023 کا ٹارگیٹ 8,000 ارب ہی بن رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی, وہ ڈیٹیل جواب ہم اکثر تفصیل کریں گے. سو پہلی بات تو یہ کہ ایف بی آر کا جو 2020 ایف بی آر کا کیا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے ہمارا وہ وہی ہے, 8,000 ارب ہی ہے 2023 کا. جہاں تک ڈیٹ کی بات ہے, ڈیٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے وہ گریجولی ڈکلائن کرے گا. وہ ایف آر ڈی ایل کی لمٹ پھر بھی نہیں میٹ کر رہا ہوگا. آپ اتنی اس سے اوپر نکل گئے ہیں. ابھی تو شہباز آپ کو پتہ نا ہم اس ٹریجیکٹری پہ ہیں, تو پہلے تو اس کو روکنا ہے ادھر, پھر اس کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے آنا ہے. لیکن ایف آر ڈی ایل کی جو لمٹ ہے وہ 2023 میں بھی نہیں میٹ ہو رہی ہوگی. اس سے ہم بہتر صورتحال میں ہوں گے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا جو 2018-19 میں ہمیں ملا تھا. السلام علیکم, راجہ عثمان جی, پبلک ٹی وی سے. آپ نے اس دن بتایا تھا پرسوں کہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں اس حوالے سے مرکزی بینک اور ایف بی آر میں کوئی تنازع ہے, تو آپ نے وہ چیئر بھی کیا تھا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ ڈیٹ ہے کوئی تنازع حل ہوا, مسئلہ حل ہو گیا وہ یا نہیں. اور دوسرا میرا ایک ساتھ یہ ہے کہ آپ نے امیزون اور پے پال کو لانے کے کہا تھا, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ امیزون کو تو نہیں, پے پال کا میں نے ضرور کہا تھا. پاکستان کے ہمارے جو یہ نوجوان ہیں ان کے لیے پیمنٹ پورٹل ایسا اویلیبل ہو جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے, اور سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل پے پال ہے. آئی ٹی منسٹری کو ہم نے وہ ٹارگٹ بھی دیا تھا, جنوری میں انہوں نے جانا بھی تھا. اچھی بات یاد دلا دی یار, ادھر کوئی ہے نجیب, اس سے خاقان, کل جو ہے نا آئی ٹی سے معروف افضل سے بولنا اس کو کیا ہوا پے پال کے فالو اپ کرنا تھا. سو وہ کوشش ہم کر رہے ہیں, ابھی تک سکسیس نہیں ہوئی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے ابھی ہمارے امریکہ میں ہیں ان سے بھی بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اس کے اوپر ذرا فالو اپ کرنے کی کوشش کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ علی پے جو ہے وہ آ چکا ہے, انہوں نے ٹیلنور بینک میں میجورٹی اسٹیک لیا ہے, اور ان کے جو سی او سے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یار میری ہائیسٹ پرائرٹی اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ تم جو اپنا پیمنٹ پورٹل جو ہے انٹرنیشنل وہ ادھر لانچ کرو, اینڈ دیٹ سیٹ کہ وہ جلد کرنے کی کوشش کریں گے. بینامی اکاؤنٹس کے اوپر تو جی آج نوٹسز ایشو ہو گئے, سو کام شروع ہو گیا بینامی اکاؤنٹس. تنازع یہ تھا ہسٹوریکلی تھا نا, وہ ہسٹوریکلی وہ ڈیٹا شیئر نہیں ہوتا تھا, وہ تو ہم نے ختم کر دیا, قانون چینج کرا دیا تھا ہم نے. لاسٹ جنوری 23 کا جو ہم نے فائنانس بل کیا تھا اس میں قانون ہی چینج کر دیا تھا. شکریہ سر. مدثر علی رانا, جی این این نیوز سے. سر آج آپ ایک بڑے ہی اچھے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مخاطب ہیں, اور آپ کی بڑی ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے اور اس کی بڑی ویورشپ ہے. عوام کو ایک تو کچھ باتیں بتائیں کہ سر دیکھیں آپ کمپیریزن کریں تھوڑا, جیسا کہ آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں, اس سے پہلے جب 2013 اور 2008 میں دوسری گورنمنٹ تھی, ان کے کیا کیا انیشیٹو تھے جس کے باعث آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, اور جو شرح نمو ہے وہ بھی آج ورلڈ بینک نے بھی ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ وہ کم ہے اور کم رہے گی. اس کے علاوہ جو زرعی شعبہ ہے وہ بھی ہمارا افیکٹ ہو رہا ہے, اور اس کی جو شرح ترقی ہے وہ بھی انتہائی کم ہوتی جا رہی ہے. ایک تو سر آپ نے یہ بتانا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ مطلب کون کون سے ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت میں آ کر معیشت سلو ہو گئی ہے,
یا مہنگائی بڑھ گئی ہے یا دوسری اس طرح کے جو ایشوز آ رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ سر آپ فرماتے ہیں اکثر کہ برآمدات بڑھ رہی ہیں. سر برآمدات میں ٹھیک ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اگر کچھ اسپیشل شعبوں کی بات کر لی جائے جیسا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اس کے علاوہ جو زرعی شعبے کی برآمدات ہیں, اور اس کے علاوہ لارج مینوفیکچرر ہے, ان میں بات کر لی جائے تو ان کی صرف اور صرف نہ صرف پیداوار کم ہوئی ہے بلکہ ان شعبوں کی جو برآمدات ہیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں. سر ان شعبوں کی طرف کیوں نہیں آیا جا رہا, جبکہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا اس کا 60% تھا برآمدات میں, لیکن اب وہ کم ہو کر 57 بلکہ اس سے بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اس طرف جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے, ان شعبوں کی طرف کیوں نہیں توجہ دی جا رہی تاکہ ہماری برآمدات جو ہے وہ مزید بڑھ سکیں؟ تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھائیے گا کیونکہ بڑی آپ کی سوشل میڈیا. اچھا میں آخری والا پارٹ پہلے آپ کو کر دوں. تو پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسپورٹس ابھی تک رسپانس کوئی بہت زبردست نہیں ہوا, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ہمیں پہلے سے پتا تھا. اب یہ مہینہ آ رہا ہے ٹیسٹ کا, کیونکہ میں جتنے لوگوں سے بھی بات کرتا رہا ہوں, جتنے ہمارے بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان سے میں نے پہلے بات کی کہ کیا کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سب نے مجھے کہا تھا اپریل کے اندر آپ کو بہتری نظر آنی شروع ہوگی. اپریل سے پہلے نہیں آئے گی کیونکہ وہ سیزنل بکنگ ہوتی ہے, تو آپ کو مارچ کا نمبر بھی جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ کا کوئی بہت زبردست آپ کو شاید نہ نظر آئے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکٹرز ٹیکسٹائل والا, ابھی ہم نے تو کیا یہ ہے نا, ہم نے کہا کہ یار دیکھو لانگ ٹرم پلان تو ہمارا بنے گا, آہستہ آہستہ اپنے دوسرے نئے سیکٹرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں, لیکن جو ابھی بڑے ایکسپورٹ انجنز ہیں, جو 5 سب سے بڑے سیکٹرز ہیں جس کے اندر ٹیکسٹائل سب سے بڑا سیکٹر ہے, اس کو ہم نے فوکس کیا. ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا جی ان کی گیس سستی کر دی. دوسرا ہم نے کام یہ کیا ان کے لیے بجلی سستی کر دی. تیسرا ان کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا, جو ریفنڈ اور ریبیٹ روڈ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ صاحب جو آج کل درس دیتے ہیں کہ معیشت خراب کر رہے ہیں, تو وہ جو سینکڑوں اربوں روپے کے جو ریفنڈ ریبیٹ روک کے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں سے بہت بڑا حصہ ایکسپورٹرز کا تھا, وہ ہم نے ریلیز کرنا شروع کیا. اور اس میں ایک انوویشن لے کے آئے, ایک نیا انسٹرومنٹ لے کے آئے, ہم نے پرومزری نوٹ جو ہے وہ لے کر آئے, اور ڈی ایل ٹی ایل کا بھی اور سیلز ٹیکس ریفنڈ کے لیے ان کا ہم نے اجرا کیا, اور وہ شروع بھی ہو گیا اور بڑے اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے, ایکسپورٹرز اس کو استعمال کریں. تو جو تیسرا بڑا حصہ تھا لیکوڈیٹی کا, وہ بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور لیکن بے تحاشا بھی اور کام کرنے کے ہیں, ابھی اور بہت سارا کام ہوگا, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, اور آہستہ آہستہ اس کے اندر آپ کو ترقی نظر آئے گی. جہاں تک انفلیشن اور جی ڈی پی گروتھ کا, یار میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں چلیں ایک اور طریقے سے کوشش کرتا ہوں. ہاں سادہ, میں سادہ, زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, نوجوان جو ہیں وہ کرکٹ کے تو شوقین ہوتے ہیں نا, تو ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر پاکستان نے انڈیا کا, ہم 282 کا ٹارگٹ چیز کر رہے ہیں. انڈیا کی پہلے بیٹنگ آئی تھی, 50 اوور کا میچ تھا, انہوں نے 282 کر دیا, اب میں بیٹنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے 10 اوور ہوئے ہیں ابھی. تو کیا اگر آپ کو کوئی کہے کہ یار انہوں نے تو پہلے 10 اوور میں صرف بنائے 46 رن, جبکہ انڈیا نے تو آخری اوور میں بنائے تھے 82 رن, تو یار یہ تو اس سے بہت پیچھے رہ گئے, تو کوئی ہنسیں گے نا لوگ کہ یار یہ کیا تم بیوقوفی کی بات کرو, پہلے 10 اوور کو آخری 10 اوور سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہو. وہ بات کرتے ہیں آخری اپنا 5ویں سال میں, جس وقت وہ پورے وہ بیج بو رہے تھے تباہی کے, ان کو اس کی فکر نہیں تھی. میرے خیال میں اس بات پہ یقین پہنچا ہوں آخر میں کہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا تھا کوئی الیکشن سے 6-8 مہینے پہلے کہ ہمارا آگے کوئی چانس نہیں ہے. انہوں نے کہا یار دب کے رکھو, بجلی کا نقصان, گیس کا مطلب میں فہرست آپ کو کیا کیا سناؤں کہ کدھر چھوڑ کے گئے, بار بار کہتے ہوئے بھی پھر وہ لوگ بولتے ہیں بار بار پرانی بات کرتے, ٹھیک ہے نا, ہے نا. ویسے واقعی میں بات تم ٹھیک کرو, کس دن حماد یہ کر گیا, دوبارہ کر ایک پریس کانفرنس پوری ڈیٹیل لے کے بیٹھ. پی آئی اے, شاہد خاقان عباسی, وزیر اعظم پاکستان, میں آپ کو آج کہتا ہوں میری ان سے بات چیت ہوئی ہے کئی سال پہلے, میں واقعی میں نے ان سے بات, میں نے کہا یار یہ بندہ سمجھتا ہے ایویشن کو, واقعی اس نے ایئر بلو ایسے نہیں کھڑی کر دی. پاکستان کی تاریخ کا پی آئی اے کا سب سے بڑا نقصان کس سال میں ہوا شہباز رانا؟ 2017-18 میں 70 ارب روپے کا نقصان ہوا, دگنا نقصان اس سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں چھوڑ کے گئے تھے. میاں نواز شریف کی سٹیل کا خاندان 3 نسلوں کا, وہ جدہ میں ملیں لگاتے ہیں تو وہ سونا اگلنے لگ جاتی ہیں, وہ دبئی میں لگاتے ہیں ادھر سونا اگلتی ہیں, پاکستان میں سٹیل مل بند ہو گئی. سو ہم جو ہے پرفارمنس یہ بار بار جو کمپیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے آخری 6 مہینے میں یہ تھے, ان کے پہلے 6 مہینے میں یہ. ذرا پہلے 10 اوور ان کی جو بیٹنگ تھی اور ہمارے 10 اوور, کیونکہ دونوں نے جو شروع کیا تھا وہ دونوں نے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے شروع کیا. انہوں نے بھی آئی ایم ایف پروگرام سے شروع کیا, ہم نے بھی ادھر سے شروع کیا جہاں ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا. میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں اور اعداد و شمار کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ جو ہم نے کرائسس
ہمیں جو ملا ورثے میں وہ اس سے کہیں زیادہ خراب تھا جو ان کو ورثے میں ملا. اس کے باوجود چاہے وہ گروتھ ریٹ ہو, چاہے وہ افراط زر ہو, آپ کوئی میجر اٹھا کے دیکھ لیں اور مقابلہ کر کے دیکھ لیں, ان کے پہلے 10 اوور کا اور میرے پہلے 10 اوور کا, یہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. 2008 پہلا سال پیپلز پارٹی کا کیا گروتھ ریٹ تھا, کیا جی ڈی پی تھا, کیا فسکل ڈیفیسٹ تھے, پی ایم ایل این نے کیا کیا اور ہمارا کیا ہونے والا ہے, یہ آپ نے کمپیریزن پیش کرنا ہے. وہ مقابلہ ہوگا, اگر اس کے اندر وہ ہم سے بہتر ہیں تو واقعی بہتر ہیں, اگر اس میں ہم بہتر لگے تو چلو بھائی پہلے 10 اوور میں تم ٹھیک چل رہے ہو, لیکن صرف پہلے 10 اوور ہیں, بھی آگے 40 اوور اور کھیل لیں, ٹھیک ہے. تو میں آسان جو ہے نا جب میں بات کرتا ہوں میں کرکٹ کی کرتا ہوں تو جی. Asad Hashim, digital correspondent with Al Jazeera English. My question has to do with the power sector. We saw a couple of months ago there was another payment made to tamp down the circular debt. Around 200 billion rupees were borrowed. The total debt I think currently stands at 1.4 trillion or thereabouts. It keeps rising obviously every month. My question is, what is being structurally done to change that system, if anything? بہت اچھا کویشچن ہے. دو مختلف نوعیت کے ایکشنز ہو رہے ہیں. ایک تو امیجیٹ امپروومنٹ کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز, وہ 21,000 ایف آئی آریں کٹ گئیں, 1300 بندہ اٹھا کے تھانے میں بند کر دیا, کنیکشنز کاٹے جا رہے ہیں. رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو نیپرا الاؤیبل لاسز دیتا ہے سسٹم میں, ٹی این ڈی لاسز, وہ 16.3% ہے. پچھلے سال 18.5% تھے. جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو 18.5% تھے, وہ ختم بھی 18.5% پہ کر کے گئے ہیں. وہ پچھلے 2 ماہ سے, یہ نومبر کے مڈل سے ڈرائیو شروع ہوئی تھی, اور ہر مہینے سی سی او میں وہ رپورٹ کرتے ہیں اپنے ریزلٹس. پچھلے 2 ماہ کے اندر لاسز جو ہیں وہ 16.5% پہ آئے میں 2% امپروومنٹ ہوئی ہے. 40 بلین انہوں نے ایڈیشنل کیش ریکور کیا ہے تھرو ریڈکشن آف لاسز, ریکوری آف دی پریویس پے ریسیبلز ایٹسٹرا. لیکن یہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے نہیں ہوگا. دوسرے 2 ایکشن کیا ہے؟ ٹیکنالوجیکل. اسمارٹ میٹرز کا پروجیکٹ جو ہے اس کا گو ہیڈ ہم دے رہے ہیں, وہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن گریڈز اپ گریڈ کا پروجیکٹ جو ہے کیا جا رہا ہے, تاکہ ٹیکنیکل لاسز جو ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکے اور وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی جا سکے جس میں چوری کرنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہو. سو دیٹس دا سیکنڈ. تھرڈ از دا اسٹرکچرل چینجز کی آپ بات کریں. ہمیں الٹیمیٹلی جانا ہے بجلی کے اندر ایک مارکیٹ بیس سسٹم کے اوپر. یہ جو, اور وہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ جس رفتار سے رینیوبل انرجی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور وہ کمپیٹیٹیونیس بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہمارے لیے یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے لیپ فراگ کرنے کی. لیکن وہ نظام جو ہے, یہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے کہ ایک پی پی آئی بھی ہوگا, ادھر فیزیبلٹی اسٹڈی آئے گی, 8 مہینے اسٹڈی کرے گا پینل آف ایکسپرٹ, پھر نیپرا کے پاس جائیں گے, یہ نہیں ہوگا. اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہوگا, ڈیسینٹرلائز کرنا ہوگا, مارکیٹ بیسڈ ڈیسیشنز ہوں. آپ کو اپنے چھت پہ لگانا ہے, سولر پینل لگائیں, بجلی گرڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں, بیچنا شروع کر دیں. سو دیٹس دا اسٹرکچرل ریفارم. تینوں کے اوپر کام جو ہے ہم کر رہے ہیں. یہ تیسرے والا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایک پورا لانگ ٹرم پروگرام کیا جائے گا, اینڈ اس پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے. جی راؤ جی. السلام علیکم سر. سر آئی ایم ایف پروگرام پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف بائی چانس لوگوں کو پانی تو پلا دو, چاہے تو بند ہے. سر جب حکومت آئی تو بڑے بڑے پتہ کیا کریں گے, ایک سیکنڈ میں پہلے اس کی بات کا جواب دوں نا. اگلی دفعہ جو ہے نا ہم کدھر یہ G7 کوئی اس قسم کی مارکیٹ میں ملیں گے, ادھر ساتھ چائے بھی پئیں گے. کیسا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اچھا سر, میں آئی ایم ایف پروگرام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب حکومت آئی تو بڑے بڑے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ 1.5 گھنٹہ ہو گیا, ابھی تو کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہوگا, سب سو گئے ہوں گے جا کے. سب دیکھ رہے ہیں. صرف ایک فورم میں دیکھنا. اچھا چل رہا ہے, چلتے رہو. جی سر, حکومت جب آئی تو بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے پہلے دن ہی کیوں نہیں آئی ایم ایف پروگرام سائن کیا. تو آپ نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں. تو ابھی ان میں سے جو کافی کچھ لوگ ہیں وہ اب ٹی وی پہ آ کے آن ایئر کہہ رہے ہیں, کل بھی 1-2 کا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ درست ثابت ہوئے ہیں کہ آپ اس وقت نہیں گئے اور آپ نے انتظار کیا. ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام جانے سے پہلے ہی مشکل جو فیصلے کرنے تھے وہ کر لیے کہ ان کی ڈکٹیشن پہ نہ کیے جائیں, خود اپنے طور پہ ہم نے کرنے ہی تھے وہ. لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے اگلے 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں, تو کیا اور مزید مشکل فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں
تاکہ عوام کو پہلے سے تیار رہیں عوام کہ ہم اور مہنگائی بڑھے گی تو کیا بجلی کے ریٹ اور بڑھیں گے, گیس کے بڑھیں گے, اسپیشلی سر ڈالر ریٹ کا, ایکسچینج ریٹ کا آپ کی جو ان سے بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی نئی پالیسی, ہم سنے میڈیا میں سنا ہے کہ کوئی نئی پالیسی آ رہی ہے, تو آپ نے 2013 میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے بتا دیا تھا کہ جب ان کی حکومت جائے گی تو ڈالر 127 پہ ہوگا. اتنی ایکوریٹ نہیں سر آپ نے بتایا وہ میرا مجھے کریڈٹ نہ دیں, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی جو ڈاکیومنٹ لکھی ہوئی ہے اس سے یہ جواب سر ہم نے تو آپ سے سنا تھا. تو اب ہمیں بتائیں کہ جب آپ آئی ایم ایف سے کریں گے تو ایکسچینج ریٹ پہ سر دوسرا بھی پارٹ ہے, یار تو مجھے 3 سوال آلریڈی سر ایکسچینج ریٹ سر کیا ایکسپیکٹڈ ہے, ڈالر ریٹ اور کتنا اوپر جانے کی ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں. دوسرے ادھر کہ ڈالر جب بڑھتا ہے تو مارکیٹ پرائسز آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتی ہیں. جو چیزیں جن کا ڈالر سے تعلق نہیں بھی ہوتا وہ خود بخود بڑھا دیتے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ گیا ہے. تو سر پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں پنجاب کی, کے پی کی, بلوچستان کی, کم از کم وہ تو ہم بنا سکتے ہیں, وہ کام کیوں نہیں کریں, کدھر ہیں وہ؟ اچھا جی, تینوں آپ کی چیزیں جو ان کا میں جواب دے دوں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا آپ کہہ رہے تھے نا, میں ابھی راؤ جی کسی کو اس دن میں بتا رہا تھا, میں نے کہا اس وقت میری صورتحال پتہ ہے کیا ہے, یہ 25 مارچ 1992 عمران خان اور جاوید میاں کھڑے ہوئے وکٹ پہ, اور سارا اور کوئی 22 اوور ہو چکے ہیں, 50 رن ہیں 2 وکٹوں پہ, اور سارا پاکستان بشمول اسد عمر کے گالیاں نکالا, یہ عمران خان کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سو جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے, آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. آپ ایک جو عمومی رائے ہوتی ہے اس کے ریلے پہ نہیں بیٹھتے کہ میں اپنی تنقید بچانے کے لیے میں کر دوں. 2 وجہ سے کہتے تھے تمام ایکسپرٹس کے آئی ایم ایف سے فوری طور پر سائن کر دینا چاہیے. کیا وجوہات دیتے تھے؟ ایک یہ بولتے تھے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے, the exact words used to be markets will run away from you اور آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے. الحمدللہ آج اس ریزرو سے زیادہ کھڑے ہوئے جہاں پہ ہم 6 مہینے پہلے تھے. ٹھیک ہے جی, مارکیٹ ڈڈ ناٹ رن اوے فرام us. دوسرا وہ کہتے تھے جتنی دیر کرو گے اتنی مشکل شرائط ہوں گی. آج آئی ایم ایف ان شرائط کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو اس سے بہت کم مشکل ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ جو ہم نے فیصلے کیے, ہم نے انتظار نہیں کہ ہم صرف آئی ایم ایف کو نہ نہیں کر رہے تھے, جو ہمارے خیال میں کرنا چاہیے تھا ساتھ کرتے جا رہے تھے. ہمیں یقین تھا کہ ان کے رزلٹ نظر آئیں گے. آئی ایم ایف کہتا تھا کہ نہیں ہے, یہ ناکافی ہیں, اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کس دن یہ بھی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کیا رہے تھے. اس کے بعد پوچھنا ان افلاطونوں سے جو پوچھتے ہیں نا, جو میں بھی سن رہا تھا کسی کو دیر فیصلے کر دیے, اگر وقت پہ فیصلے کرتے تو ایسا نہ ہوتا. فیصلہ ہم نے کرنا تھا, اور مجھے پتہ ہے میرے عوام جو ہیں ان کی کیا حالت ہے اور اس پہ کتنا میں بوجھ ڈالنے کو تیار ہوں. صرف میں تنقید سے بچنے کے لیے ایگریمنٹ نہیں کرنے کو تیار, میں جتنی مرضی کر لیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوگا, کیونکہ اب مشکل وقت میں, کیونکہ اکانومی مشکل سے تھی, تو یہ نہیں ہے کہ وہ بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ ایک عمل سے گزریں گے, جیسے میں نے کہا کرائسس ختم ہو گیا, اسٹیبلائزیشن سے گزریں گے. ایکسچینج ریٹ کے اوپر میں بتا دوں 2 چیزیں. ایک تو خدا کا واسطہ یہ پاکستان میں پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے ملک کا وہ اس کی مردانگی کا ایک پیمانہ ہے. ایکسچینج ریٹ ایک اکنامک انسٹرومنٹ ہے. آپ نے عوام کی ویلفیئر جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا لانگ ٹرم میں انفلیشن کس سے کم ہوتا ہے, آپ نے دیکھنا ہے میرا روزگار کس میں زیادہ آتا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ میری ایکسپورٹ کس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں. سو اکنامک ویریبل کو اکنامکس کے اس سے دیکھیں. نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ روپیہ اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں, یعنی اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے ہونی چاہیے اور آپ نے 8 روپے پر, اس کا اثر کیا پڑتا ہے. یعنی آپ یہ کرتے ہیں کہ جو پاکستانی مزدور ہے, جو پاکستانی ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے, صنعت کار ہے, جو پاکستان کا کسان ہے, آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں, اور جو باہر کا کسان ہے, جو باہر کا مزدور ہے, جو باہر کا صنعت کار ہے, آپ اس کو سبسڈی دیتے ہیں, کیونکہ آپ اس کے لیے سستا کرنے نا, آرٹیفیشلی اس کی قیمت سستی کر رہے. تو یہ پالیسی نہیں رکھنی چاہیے. اگر آپ یہ لانگ ٹرم کے اوپر اس اکنامک پالیسی کو رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے روپے کے اندر لمبی چوڑی اوپر نیچے ہونی چاہیے. وہ سٹیبلٹی بھی اس کے اندر زیادہ آ جائے گی اس کی وجہ سے. اور آخری چیز آپ نے کہا تھا پرائس کنٹرول. کل میں نے میٹنگ کال کی ہے نیشنل پرائس کنٹرول کمیٹی کی. کیا نام ہے؟ یہی ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی. نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی. اس میں صوبوں کو بھی سب بتایا یہی بات کرنے کے لیے جس کے جو آپ نے سوال پوچھا تھا. جی اچھا, ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں تو کائنڈلی ذرا یہ 2-3 پبلشر ہیں, یہ پلیز ان کو بھی ذرا. جی خرم آپ کر لیں, اس کے بعد جلدی کر لیں. السلام علیکم سر. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امپورٹس کو کم کرنا اور ایکسپورٹس کو بڑھانا دس از دی اونلی وے آؤٹ فار پاکستان.
لیکن یہ تو سر ماننا پڑے گا کہ ایک پچھلے 10 سال سے یا 15 سال سے جو پالیسیز یا 20 سال سے جو چل رہی تھیں اس کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہے. پہلی دفعہ آپ نے جتنا ایمفیسس دیا ایکسپورٹس پہ، میں نہیں سمجھتا کہ پچھلی 3 حکومتوں میں اتنا زیادہ ایمفیسس دیا کسی نے ہوگا. لیکن سر یہ بھی ماننا پڑے گا ایک عام آدمی چونکہ 20 سال سے وہ عادی ہوا تھا کہ وہ ڈالرز باہر بھیج کے چیزیں پاکستان میں امپورٹ کر کے بیچتا تھا اور اپنے پروفٹ کما کے گھر چلا جاتا تھا، تو اس کی زندگی ایک سکون میں ایک روٹین میں چل رہی تھی. اب اس کی روٹین ڈسٹرب ہوئی. اب اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں وہ اٹ از آئیدر it will not be feasible or it is not feasible anymore. لیکن اس کو وہ گھبرایا ہوا ہے، اس کی اپریہنشنز ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں یہ کوئٹ کرتا ہوں تو میں کس طرف جاؤں. تو میرا جو کویشچن ہے سر وہ یہ ہے کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک لارجر پارٹ آف دا سوسائٹی ہوتی ہے، جو کہ کنٹریبیوشن اس کی میں ایک لے مین کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کنٹریبیوشن کافی ہوتی ہے، تو اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ حکومت نے جو ایک شفٹ کیا ہے اس کے اندر وہ اڈیپٹ کیسے کر سکتا ہے، اس کا جو سٹریس ہے اس کو کوپ اپ کیسے کر سکتا ہے، اور اپنے ڈائریکشن کو کس طریقے سے چینج کرے تاکہ وہ اس نئے تھنکنگ کے ساتھ، اس نئی اپروچ کے ساتھ ایزیلی اکوموڈیٹ ہو کے آگے چلے اور اپنے لیے مشکلات کو کم کرے. ایک تو سر سوال یہ ہے معذرت کے ساتھ، دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ایک اور پوچھوں گا. گیس کے ایک بلز کے اندر ایشو بنا سر، سب نے ایڈمٹ کیا، آپ نے بھی کیا، خان صاحب نے بھی کیا، سب نے کیا. اس کے بعد کچھ ہم نے فگر سنے کہ جی ان لوگوں کو کچھ ریمبرسمنٹس ہوں گی، کچھ ہوں گی. سر ایک تو وہ تھوڑا سا اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ سکی. میں ایم شیور کہ گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ ریبیٹس دیے ہوں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جو نمبر آپ لوگوں نے بتائے تھے، لیکن چونکہ اس کو صحیح طریقے سے عوام تک یہ نہیں بتا پایا گیا کہ اس انسان کو کیوں واپس ملا ریبیٹ، کیا وجوہات تھیں، کس نے یہ غلط کام کیا، کیوں یہ ہوا، اور اس کا حل کیا ہوگا. جی تو اس کا حل کیا ہوگا، تو یہ تو جو ہے اچھا پہلے والا سوال بہت اچھی آبزرویشن ہے اور آپ کی بالکل درست بات ہے. اور ایک وجہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بنیادی طور پہ، بٹ مجھے مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ اسی پریشانی کی طرف نشاندہی بھی کرتے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدلا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں بدلا. ایک وجہ پریشانی کی ہے، ہم بہت بنیادی سمت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کیوں بدلنے، اچھا ذرا اس پہ بات کریں نا، کیوں بدلنے کی کوشش کریں. دنیا پاکستان سے آگے نکل گئی ہے یار، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے. میں جو پچھلے 30 سال 35 سال سے جو ہے نا وہ ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ورلڈ بینک کی اٹھا کے دیکھ کے ساری دنیا کے اعداد و شمار، صرف 30 سال میں ہم نے تو ایک ہی چیز بدلتے دیکھی ہے کہ اب اور کون سا ملک پاکستان سے آگے نکل گیا. دنیا آگے نکل گئی ہے، ہم سب پیچھے رہ گئے. ہمارے نوجوان جو ہیں، ہماری تو زندگی چلی گئی ہے. تو میری تو تھنکنگ شارٹ ٹرم ہو سکتی ہے، میری تھنکنگ تو یہ ہے کہ یار مجھے بتاؤ اگلے 2 سال میں 4 سال میں کیا ہونا ہے. لیکن میں جو ادھر بیٹھا ہوا ہوں ذمہ داری لے کے، میں تو اس قوم کے اندر وزیر خزانہ ہوں جس کا 70% نوجوان ہے، ٹھیک ہے نا. میں بالکل آئی ایم شیور کہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک عام چھوٹا بزنس مین جس طرح ہمیں میسیجز کرتا ہے، کال کرتا ہے، اس میں وہ یہ ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ان سے کہیں ابھی نہ امپورٹس روکیں، ابھی نہ روکیں، بس یہ میں پوائنٹ آ گیا. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. میں ان کو، مجھے کہ شوق ہے ان کی زندگی مشکل کرنے کا، میں کرنا کیوں ہوں میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری 70% نوجوان آبادی ہے، انہوں نے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 30 سال 40 سال زندگی گزارنی ہے. میں اگر ان کی سمت درست کرنے کے لیے مجھے سال 1.5 سال 2 سال کی مشکل سے گزرنا پڑے تو ان کی زندگی تو بہتر ہوگی نا، اگلے 38 سال تو ان کے اچھے گزریں گے. سو اس لیے یہ، اور بالکل آپ ٹھیک کریں، بنیادی چینجز ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے آپ کو اتنا وہ نظر آ رہا ہے. کس طرف جانا ہے ہم نے کوشش بڑی کی ہے اس کو دکھانے کے لیے، لیکن 2 چیزیں اس کے اندر جو ہے، ایک تو جو بڑے انیشیٹوز ہیں، ٹورزم، ہاؤسنگ جو ہے وہ ٹیک آف کرنے میں ذرا سا ٹائم لگ رہے ہیں. جیسے ہی وہ آنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو اپرچونیٹیز نظر آنی شروع ہو جائیں گی. دوسری یہ کہ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا یقین کی بھی کمی ہے، وہ بولتے ہیں یار سنی ہم نے پہلے بھی باتیں گے، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ یہ بھی لائن پہ آ جائیں گے، ان کے بھی کوئی کھانچے شانچے شروع ہو جائیں گے یہ بھی لائن پہ آ جائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ جب اعتبار آتا جائے گا نا تو وہ اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں وہ، نہیں حجاب نہیں، شباب حجاب یک لخت آیا اور شباب آہستہ آہستہ، تو وہ یقین جو ہے نا وہ ایک دم سے ون ڈے the penny will drop. ٹھیک ہے جی ذرا پلیز کنسائز رکھیں. سر کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں بلیک اکانومی کا سائز ایگزیکٹلی کتنا ہے، اور پچھلے 6-7 ماہ میں یہ سائز زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے. دوسرا یہ جو بلاک چین ہے کیا وہ اس کا گرے اکانومی ہے، بلیک اکانومی ہے، مطلب اس پہ آپ کا کیا آپ کہتے ہیں؟
پہلے والے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا کتنی ہے گرے اکانومی. بائی ڈیفینیشن جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو اندازے ہی ہیں. کوئی کہتا ہے پاکستان کی اکانومی کا 50% ہے, کوئی کہتا ہے 60% ہے, بٹ یہ سارے اندازے ہیں. کوئی ایسی میں نے کوئی ڈیفینیٹو اسٹڈی نہیں دیکھی جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی ہے گرے اکانومی پاکستان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک بٹ کوائن وغیرہ کا تعلق ہے, آلٹرنیٹ یہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ابھی بھی میٹنگ ہوئی تھی, دیر ورکنگ آن اٹ, اور ہمیں ابھی ایز آف رائٹ ناؤ آپ کے سوال کا کلیئر جواب ریگولیٹری سسٹم میں نہیں ہے. ایز آف رائٹ ناؤ اٹ از ناٹ آفیشیل, بٹ یہ اس کے اوپر کام کریں. یار میں اس ایریا کا سچی بات ہے, یہ میں بہت بڑھا ہو چکا ہوں تو یہ نوجوانوں کی چیز ہے. میں آئی ایم ناٹ دی ایکسپرٹ, بٹ واٹ آئی ڈو نو از کہ دنیا جو ہے نا ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف جا رہی ہے, اور جو اسٹینڈرڈ کرنسیز ہیں نا انہوں نے آہستہ آہستہ ریلیونٹ ہو جانا ہے. whether therefore it is Bitcoin or some other system which is going to be taking that shape, وہ اس کا میں ایسا کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ اسٹیٹ بینک اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اینڈ دے شوڈ بی کمنگ آؤٹ ود اے پالیسی. السلام علیکم, سید طلال فرام پرو پاکستانی. سو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کافی اسٹرانگ اینٹی کرپشن اسٹانس ہے, اینڈ ایز یو سیڈ the situation is pretty bad. So why do we have an amnesty scheme instead of a more severe crackdown on non-violence? دیکھو ہم نے کریک ڈاؤن کیا, وہ اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی اس کی وہ بھی ہے, اور ایک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈٹرمنیشن دکھا دی ہے, آپ نے بتا دیا ہے کہ یار اب چیزیں مختلف ہیں اور کلیم ڈاؤن ہوگا. لیکن کیونکہ اتنے زیادہ پاکستان, دیکھو اس کے اندر جو گرے اکانومی انہوں نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا, یہ سارے چور ڈکیت نہیں ہیں, اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو عام پاکستانی ہیں لیکن وہ ایک کام کرنے کا نظام ایسے کہ عادت پڑی ہوئی ہے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ جو گھر خریدنے جاتے ہیں, وہ گھر خریدنے جانے جو سیل ڈیل ملتی ہے, وہ سیل ڈیل آپ کو ملتی ہے 20%, 15% اس کی جو ویلیو ہوتی ہے, آپ کو تو اچھا سفید پیسہ جو ہے بلیک ہو جاتا ہے. سو آرگیومنٹس ہے دونوں سائڈ کے اوپر, دیر از این آرگیومنٹ کہ نہیں ہونی چاہیے ایمنسٹی, اور آپ ڈٹے رہے ہیں اسی کے اوپر. لیکن بیلنس آف دی آرگیومنٹ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ لوگوں کی یہ رائے ہے, ایکسپرٹس کی بھی اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کی, کہ نیٹ فار نیٹ اگر ونس اینڈ فار آل والی ہو, اور جیسے میں نے کہا کہ ایسی ہو کہ جس کے بعد نیٹ میں وہ رہے بندہ, اسے نکل نہ سکے, اور اگر پھر اس کے بعد بھی نہ آئے تو اس کو یہ پتا ہو کہ پھر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. یہ تمام شرائط پوری ہو تو شاید کامیاب ہو جائے. سر میرا نام عامر رتا ہے, میں پرو پاکستانی سے ہوں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں ایمنیسٹی میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر از پریشر کہ وہ لوگ ایک دفعہ آ جائیں, تو ایسا تو ہر دفعہ ہوئے گا. اٹس ویری سمپل ایکچولی کہ آپ بہت جو بیسک کاموڈیٹیز ہیں ان پہ آپ لگاتے ہیں کہ صرف فائلرز اوپر چاہیے, سچ ایز آپ کا CNIC کارڈ جو ہے وہ صرف وہی لوگ رینیو کروا سکتے ہیں جو کہ فائلرز ہیں, اسٹف لائک دیٹ. تو اگر ول ہو تو آئی ایم شیور دیر از نتھنگ دیٹ از انچیویبل. کویشچن سر میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے ذرا ٹائم لائن میں بتائیں گے کہ FBR میں جو آپ ریفارمز لے کے آ رہے ہیں وہ کس لیول کی ہیں, اور ان کی ٹائم لائن کیا, مطلب آپ وی نو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں بٹ کب تک ہوئے گا. اینڈ آلسو سر دیکھیں ہم تین ایجنسیز کو ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں, FBR کو الگ سے دے رہے ہیں, PRA کو الگ سے دے رہے ہیں, SRB کو الگ سے کر رہے ہیں. وہاں پہ ہر جگہ پہ کچھ سینٹرلائز کو میکینزم کریں تاکہ ہمیں بھی سہولت ہو اور لوگ انکلائن ہو کہ وہ ٹیکس دیں بھی. اچھا, دوسرے والے سوال کا پہلے میں جواب دے دوں کہ ہم نے NFC آپ کو پتہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, اس میں ہم نے ورکنگ گروپس بنائے ہیں, اور پہلی دفعہ ایک ورکنگ گروپ بنا ہے جو آج تک کبھی پہلے نہیں بنا تھا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر. اور اس میں جو ایشوز ہم نے رکھے ہیں اس میں سے ایک یہ ایشو ہے کہ یار وہ 5 جگہ سیلز ٹیکس کے ریٹرن فائل کر رہا ہے, 3 الگ جگہ ٹیکس دے رہا ہے, تو کس طریقے سے ہے وہ مشکل کام, بیکاز صوبوں کو اور وفاق میں کنسنسس کریٹ کرنا ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, بٹ کوشش ہماری پوری یہ ہوگی کہ ایک ایسے سسٹم میں جائیں تاکہ لوگوں کو ایک وہاں پہ ونڈو نظر آئے, اس کے بعد آپس میں آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ الگ سے چلتا رہے. سو پہلے والا جو آپ کا سوال تھا, دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں, کچھ سب سے پہلے تو قانون میں ہم نے جو بندشیں نظر آئیں, ہم نے قانون چینج کیا. اس کے بعد جو ہے ہم سٹرکچر چینجز کریں, ٹیکس پالیسی یونٹ بن رہا ہے ہماد اظہر کے نیچے, وہ الگ ہوگا. FBR سے پالیسی لے لی گئی ہے, FBR جو ہے وہ صرف ایڈمنسٹریشن کی طرف جائے گا. ٹیکنالوجی کیونکہ ایک سینٹرل کردار ادا کرے گی اس ریفارم سسٹم کے اندر, تو جو ٹیکنالوجی کمپنی ہے FBR کی, پرال پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ, پرال کا بورڈ ہمیشہ FBR کے اپنے سرکاری افسر ہوتے تھے, اس کا میجورٹی بورڈ پرائیویٹ سیکٹر کر دیا گیا. چیئرمین اس کا پرائیویٹ سیکٹر سے ہے, بڑا اسٹرانگ فن ٹیک بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے, انہوں نے اپنا کام آ کے کرنا شروع کر دیا ہے. دیٹ ورک اسٹارٹیڈ. نادرا جو ہے وہ سب سے اسٹرانگ ڈیٹا انالیٹکس اس وقت ہمارے پاس, اور ڈیٹا ایون سورسز جو ہیں وہ نادرا کے پاس ہیں. FBR ڈیٹا وہ بھی قانون میں چینج کرنی پڑی, FBR ڈیٹا نادرا کے ساتھ شیئر کر دیا. نادرا از رننگ دا ڈیٹا انالیٹکس رائٹ ناؤ ایون ایز وی اسپیک. وہ رزلٹ تو ہمارے پاس اس منتھ کے اینڈ تک آ جائے گا, اور یہ ٹیکس ایمنسٹی جو ہے نا اس کو بھی افیکٹو بنانے میں اگر وہ ہوئی
تو وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکے گا کیونکہ ٹارگیٹڈ ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی. سو یہ ریفارم پروسیس ہے. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں. سو اوور آل جو روڈ میپ ہے جو اس وقت ایف بی آر کا ہے وہ تو کچھ 3 سال کا پورا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہونا ہے. بٹ اسٹیپس میجر جو اسٹرکچر جو بڑے بڑے بنیادی اسٹیپس ہیں نا وہ ہم نے آلریڈی لے لی ہیں. جی Ammar Zafrullah from bolojaban.com. My question pertains to education budgetary allocation. PTI کا جو منشور تھا اس میں ایس ڈی جیز پہ بہت فوکس تھا. سو ان دا اپ کمنگ بجٹ ڈو یو سی کہ ایجوکیشن بجٹ میں کوئی انکریز ہوگا؟ اینڈ ویری کوئکلی سیکنڈ پارٹ آف اٹ, ایز دا فائنینس منسٹر جو کرنٹ فائنینشیل حالت ہے, ڈو یو فور سی دیٹ دا پاکستان وین دا ٹرمز اینڈز ان 2023 جو ہماری بجٹری ایلوکیشن ہے جو 2.7 پہ ہے ابھی, کیا ہم 4% یا 6% کو اچیو کر پائیں گے؟ تھینک یو. 4% کا ٹارگیٹ ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ زیادہ تر ہمارا جو ایجوکیشن ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ پروونشل ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. فیڈرل کم ہے, پروونشل زیادہ ہے. پروونس میں ٹیسٹ جو ہے وہ صرف آگے کا تو ابھی پتہ چلے گا 5 سال میں کیا کرتے ہیں. پچھلے 5 سال ہم کیا کر کے ہیں, کے پی میں سب سے زیادہ تمام جتنے بھی ایکسپینڈیچر کے مد تھے سب سے زیادہ انکریز ایجوکیشن کے اندر ہوئی تھی. تو ہم ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں ہماری کمٹمنٹ, ہمارا یقین ہے اس کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں اس دن ڈاکٹر حفیظ پاشا جو ہے وہ اپنی ریسرچ اسٹڈی کے ریزلٹس بتا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اسد تمہیں یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی, تمہیں اور عمران خان کو, تم لوگ ہمیشہ ایجوکیشن کی سینٹرلٹی کی بات کرتے ہو. یہ سیٹ ہم نے جو پاکستان کا ریسرچ کی ہے اور جو ماڈل رن کیا ہے, highest rate of return on any investment in Pakistan is on education. So we should invest absolutely, we should absolutely invest more. اچھا سر, السلام علیکم. فرحاد نام ہے میرا. میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں, ایک تو آپ کا اینٹی کرپشن پہ بہت بڑی ڈرائیو ہے اس حکومت کی, اور وہ سانس بھی یہ تھا گورنمنٹ آئی بھی اسی لیے کہ لوگ اینٹی کرپشن پہ کام کرنا چاہتے تھے. یہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اسلام آباد میں ہی خالی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھرمار نظر آئے گی. تو بڑے چور جو ہیں, بڑی جو چوری کرتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کیا جو لسٹیں بن رہی ہیں, کافی عرصے سے سن رہے ہیں, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سیکنڈلی آپ نے کہا اس ویکینڈ پہ پاکستان سیل مل, میں خود ڈائریکٹ افیکٹڈ ہوں اس چیز سے. میرے بابا 8-9 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے ہوئے, لیکن پیمنٹ نہیں ہوئی انہیں ریٹائرمنٹ کی. سو وہ کب تک ہوگا, اس کا کیا پلان ہے وہ پلیز؟ اچھا, اسٹیل مل کا تو میں نے ایک جو میں نے فیصلہ کروا دیا تھا کہ 4 سال سے زیادہ ہو گئے تھے اسٹیل مل میں بیواؤں کے پیسے کھا کے بیٹھے رہے تھے. وہ تو لٹرلی نیند نہیں آتی تھی. اور جیسے ہی ہم گورنمنٹ آئی میں نے اس پہ پریشر ڈالنا ہے. وہ سسٹم کتنا سلو رسپونڈ کرتا ہے کہ وہ بھی مجھے دلاتے 4 مہینے لگے تھے. پھر وہ جب لسٹ فائنل لوگ پتہ چلا اس میں 67 جو ہیں بیوائیں رہ گئی تھیں, پھر 2 مہینے مجھے اور لڑنا پڑا ان کو پیسہ دلوانے کے لیے. تو بیواؤں کی پینشن تو ہم نے کر دی ہے. باقی آپ کو پتہ نا کہ یہ پینشن کیوں نہیں ملی, وہ پیسہ کھا کے بھاگ گئے. آج بھی اس کے اوپر اپڈیٹ تھی, ہم نے کہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم سب جو بہتری کرنے کی کہہ رہے ہیں, لیکن جو چوری کر کے کھا کے بھاگ گئے وہ ای سی ایل پہ بھی نہیں ڈالے ہوئے تھے. تو اب وہ ان کو ای سی ایل کے اوپر ڈالا جا رہا ہے ہمارے کہنے کے اوپر. ٹرن راؤنڈ ہوگی, اسٹیل مل چلے گی تو پھر ریونیو پیدا ہوگا, ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی بہتری ہوگی. نان کسٹم گاڑیاں, ہاں احمد صاحب یہ تو کراؤ نا یار. نان کسٹم گاڑیوں پہ ہم کام کر رہے ہیں جی. نہیں کام کیا کریں یار, اسلام آباد میں دندناتی پھر رہی ہے, اسے بولو اگر 3 دن میں بند کرے ساری. اس کے اوپر جتنا بھی ابھی تک کا جو لا ہے اس کی آکشننگ کے اوپر, اس کی ٹریکنگ کے اوپر, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ جو آئندہ سے جو کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی ہیں ان کے اندر ہم کوئی چپ ایسی لگا سکیں یا کچھ کر سکیں کہ ایزیلی ان کو ٹریک اور ٹریس کیا جا سکے, اور باقاعدہ چیسیز نمبر دے کے پرانے مینول طریقے سے ان کو نہ شفٹ کیا جائے. ایک ایزیلی آپ ایک اسکریننگ کے ذریعے, ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے آپ کو پتا ہو کہ کون سی نان کسٹم پیڈ ہے اور کون سی کسٹم پیڈ ہے. جو ابھی گاڑیاں جو ہیں وہ موجود چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اچھا, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. ایک لاسٹ کوسچن جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ آن لائن ابھی بھی ہو رہا ہے, اور اس کی بیسس فاروق سلیم کے آگے پیچھے 2-3 آرٹیکلز ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک فگر یہ کوٹ کیا ہوا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو $5.7 بلین کا قرضہ بڑھ گیا فارن ڈیٹ. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر ڈے 15.5 بلین لے رہی ہے, جبکہ پی ایم ایل این پر ڈے 7.7 بلین کا قرض لے رہی تھی. تو یہ ایک جو پبلک ڈیٹ ہے ایکسٹرنل ہمارا جولائی سے مارچ تک 9 مہینے میں اس میں $4.2 ارب کا اضافہ ہوا ہے. اور جو ہمارا 9 ماہ تھے جولائی 2017 سے مارچ 2018 تک, سیم پیریڈ جو لاسٹ ایئر تھا, اس میں $6.7 ارب کا اضافہ ہوا تھا. تو ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ کا اضافہ ہے, ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ کا اضافہ, وہ 1/3 کم ہے مسلم لیگ نون سے.
उनका ज़्यादा था, और ये गैप जो है ये आप देखेंगे कि प्रॉब्ली बढ़ेगा इन द कमिंग पीरियड। उनका इसके अलावा कि उनका एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ रहा था, मैंने आपको बताया कि हमारे रिजर्व्स मोरलेस इसको स्टेबल हैं, जो वहीं जहाँ जून के एंड में थे मोरलेस उतने ही इस वक्त हमारे पास आज रिजर्व्स हैं। उनके रिजर्व्स जो हैं वो तेज़ी से गिर रहे थे, हर महीने $500 बिलियन के रिजर्व गिर रहे थे, इसके बावजूद के कर्जे हमसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। सो वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है एक्सटर्नल डेट के ऊपर। डोमेस्टिक डेट जो है वो हमारा जो इंक्रीज़ आई है इस पीरियड के अंदर टोटल, वो मुस्लिम लीग नून के जो पहले सेम पीरियड 9 मंथ थे उससे ज़रा ज़्यादा है, दुगने के करीब भी नहीं है। और टोटल डेट अगर आप देखें जो नया डेट लिया गया है वो मोरलेस बराबर है। हमारा इंटरनल ज़्यादा है, उन्होंने एक्सटर्नल ज़्यादा लिया था, दैट इज़ द कंपैरिजन। और ये जो नहीं, वो तो दैट्स नॉट टेकिंग कर्जा ना, दैट्स जस्ट ट्रांसलेशन लॉस। और ये याद रखें, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि वो मोमेंटम जो इकोनॉमी जो है ना, वो जिस तरह टाइनेटिंग को टर्न करने में, तो ये तो अभी तो हमारा उनका इनहेरिटेड मोमेंटम है। हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट के आप देखें कि पहले 3, 4, 5 महीने तो पिछले जो उनका इस पीरियड था उससे ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि वो ऐसे करके बढ़ रहा था। जब हमने लिया तो उसकी पहले ग्रोथ स्लो हुई और फिर वो स्लो होना शुरू हुआ। तो जब 12 महीने खत्म होंगे तो आपको नजर आएगा वाजे, मेरे ख्याल में, मैं आपको अभी आज अंदाजा बता देता हूं कि हमारे मेरे ख्याल के अंदर 6 से 8 बिलियन डॉलर्स कम इस साल हमारा करंट अकाउंट का खसारा होगा बनिस्बत जो पिछला साल मुस्लिम लीग में उनका। थैंक यू वेरी मच, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और